دشت وحشت پارٹ 19 آف دی لاسٹ ایپیسوڈ۔ بہرحال وقت تمہیں بتائے گا فاتح، بیسٹ کے بیٹے کا مقصد بیسٹ ہے یا کچھ اور۔ رہی بات یہ گھر چھوڑنے کی، تو ہو سکتا ہے میم بریکٹ حور العین کو تمہاری بہت یاد اس گھر میں آئے، اسی لیے وہ الگ گھر لے کر انہیں خوش رکھ پائیں۔ دروازے پر کھڑی درگاہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی وہاں سے نکلی۔ فاتح حیرت سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ موم کو میری یاد؟ یہ ایک سیاہ رات تھی جہاں آسمان پر گہرے نیلے بادل تھے جو آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہے تھے، جیسے کسی طوفان کی آمد کی اطلاع دے رہے ہوں۔ پر طوفان تو آ چکا تھا، ایک سیاہ تاریک طوفان جو آیا اور اپنے ساتھ سب کچھ نوچ کھونچ کر لیتا چلا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک محل نما اس گھر میں جہاں وہ ابھی موجود تھا، رات کے اس پہر اس کی ذرا سی دیری پر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف لہو ہی لہو تھا۔ وہاں کے گارڈز کو مارا گیا تھا، ہر کسی کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اور یہ کچھ دیر پہلے گزرنے والے طوفان کی نشانیاں تھیں جو رہ گئی تھیں۔ وہ اندر بڑھا، اس کے ہاتھ کپڑے خون سے لال تھے، ہاتھ میں موجود خنجر ٹپک ٹپک کر لہو گرا رہا تھا، اور وہ سیاہ بڑے سے ہوڈی میں موجود تھا۔ اس کے سیاہ بوٹوں تلے کچھ گوشت کے دور دور تک اڑے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے جو اس کی طاقت تلے کچلے جا رہے تھے۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا اس کیسٹل نما گھر میں اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، جن میں غصہ اپنی جاہو جلال سے تھا۔ سرخ آنکھوں سے جیسے لہو ٹپکنے کو تیار تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سے پہلے یہاں کوئی آ چکا ہے، بلکہ اس سب کو تہس نہس کر چکا تھا۔ وہ آتے ہوئے کافی لوگوں کو اس غیظ و غضب میں کاٹتا آیا تھا، جس سے اس کے کوٹ پاؤں پر خون کی چھینٹیں پڑی تھیں، بلکہ چہرے پر بھی بوندیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ وسیع و عریض لاؤنج میں آیا جہاں ایک بادشاہ کی رہائش کی ساری سہولتیں موجود تھیں۔ وہ کیسٹل نما گھر بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی ہستی نہیں رہ رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا ہوا وہ آس پاس دیکھتا سیدھا سرخ قالین سے چھپی ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آسمان پر بادل اور بجلی کی کڑک وحشت ناک چیخ نما گونج اٹھی۔ بادلوں کی اس سیاہ رات میں کڑک سے زمین و آسمان جیسے ہل کر رہ گئے۔ کان کے پردے پھٹنے تک آ رہے تھے، پر وہ مسلسل گرج رہے تھے۔ اچانک موسم بدلا تھا۔ سرد ہوائیں اس سمت آتی گاڑیوں کے سامنے دھند بچھائے زوردار ایکسیڈنٹ سے تباہی مچا رہی تھیں۔ یہ کیسٹل نما گھر آبادی سے تقریباً دور ایک سرسبز پہاڑی زمین پر موجود تھا، اور چاروں اطراف پانی، بیچ میں یہ گھر تھا، اور ایک پٹری کی مانند راستے پانی کے بیچ سے جاتا تھا باہر کی طرف۔ یہاں انسان کوئی گاڑی نہیں لا سکتا تھا، بلکہ اسے پیدل اس پٹری نما راستے پر چل کر اس گھر تک آنا تھا، اور یہ پٹری نما راستہ ایک گہرے پانی کے بیچ تھا جو یوں لگتا تھا کبھی کبھی راستہ پانی کی گہرائی بڑھنے سے ڈوب بھی جاتا ہوگا۔ اس پر چل کر ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی انسان اس گہرے پانی میں ڈوب جائے گا۔ شاید یہ ایک ایڈونچر کے لیے گھر بنایا گیا تھا، یا کبھی خوشگوار وقت گزارنے کے لیے۔ وہاں کا منظر رات سے گہرا تاریک ہو گیا تھا۔ سیاہ طوفان کے بعد اب بارش تیز تیز برسنے لگی تھی، جیسے آج سمندر یہاں بہا دے گی۔ یہ کسی کی آہوں کا نتیجہ تھا یا آج خدا کا قہر برس رہا تھا، پر یہ بارش جسے رحمت کہا جاتا تھا آج خوفناک حد تک خطرناک ہو چکی تھی۔ بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج، بارش کی بوچھار، طوفان کی تیز رفتار سے ہر چیز تہس نہس ہو رہی تھی۔ اس گھر سے قدرے فاصلے پر اونچے قد آور درخت تیز تیز سرسراتی آواز کے ساتھ ہل رہے تھے، جیسے طوفان انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کئی کمزور جڑوں والے درخت دھڑام سے گر رہے تھے، جس کی آواز فضاؤں میں ایک خوفناک بپھرے جاندار کی مانند گونج اٹھی تھی۔ اگر یہاں اس وقت کوئی کمزور دل ہوتا تو یقیناً اس کا دل پھٹ جاتا۔ ایک خون میں اندر سے نہایا گھر، اوپر سے آسمانی قہر، پر وہ کوئی عام تو نہیں تھا، سعید عالم تھا، ایک وجود کی تلاش میں بپھرا ہوا ایک حیوان نما۔ وہ سارے زینے طے کر کے اوپر آیا اور راہداری میں چلتا ساتھ ساتھ رومز میں اس کو بھی تلاش کر رہا تھا، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ رمشا، اس کی بھاری آواز میں پکار پر وہ جگہ لرز اٹھی تھی۔ جس تک یہ پکار جانی تھی وہ محروم ہی رہی، اور اگر اس کے کانوں تک پہنچ جاتی تو ضرور وہ جی اٹھتی
پر وہ ساری زندگی جس آواز کی منتظر رہی تھی، جس کی چاہ میں اس نے روتے ہوئے سجدوں میں سر گرائے تھے، پر وہ آیا بھی تو اس وقت جب اس کے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ رمشا، وہ پھر سے پکارنے لگا اسے بہت مشکل سالوں کی محنت سے معلوم پڑا تھا کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں ہے، اور اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا یہاں پہنچنے میں، پر شاید وہ دیر کر چکا تھا، اور یہ دیر اس کے وجود کو بچھوؤں کی طرح کاٹ رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کے دشمن اس تک پہنچ چکے تھے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ یہ سوچ بار بار اس کے دماغ میں آتی اسے بپھرا خونخوار حیوان میں بدل رہی تھی کہ ایسی دھاڑ مارے ساری دنیا کو بہرا کر دے، ان دشمنوں کو نوچ کھونچ دے جس نے اس جگہ کو اس سے پہلے کھوج لیا تھا۔ وہ اسے کہیں نہیں ملی، اور اس ناکامی نے اس کے اعصاب چٹک لیے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ بلند دھاڑ مار کر اسے بتائے، وہ اسے چاہیے، کسی بھی حال میں وہ چاہیے اسے۔ رمشا، اب کی بار وہ گرایا، پر ایسے معلوم ہو رہا تھا اس پوری جگہ پر جہاں وہ موجود تھا، مردوں اور اس کے علاوہ کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ شاید وہ اسے لے گئے تھے، اس سے پہلے ہی وہ لے گئے تھے یا مار گئے تھے، پر لاش تو یہیں کہیں ہونی چاہیے، اس نے سوچا، اور پھر سے جنون کی حد سے پاگل ہوتا پورا گھر ڈھونڈنے لگا، جس میں ایسے لگ رہا تھا لہو کی بارش اندر ہوئی ہو۔ کتنی بے رحمی سے کیا گیا تھا یہ سب۔ کھڑکیوں روشن دان سے آتی جھٹکے سے کڑک آواز بجلی پورا گھر روشن کر دیتی، اور اسی روشنی میں گھر کی بیک سائڈ پر جاتی سیڑھیوں کو اترتا سیر بے ساختہ ٹھٹک کر رکا۔ اس کے سامنے ہی سیڑھیوں پر ایک مردہ 6-7 سالہ بچے کا وجود پڑا تھا، جیسے اس معصوم کے سینے میں کئی کھنجر کے وار کر کے بے دردی سے سیڑھیوں سے گھسیٹا ہو۔ سعید آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور انگلیوں سے اس کے چہرے کو سیدھا کیا اور سانسیں چیک کی، پر وہ کب کا مر چکا تھا۔ بھلا جن کے دل میں ہزاروں کی تعداد میں دشمن کھنجر اتارے، وہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں کیا؟ اسے افسوس ہوا اور لب بھینچ کر وہ اٹھا۔ گھر پر پڑی طوفانی بارش کی آوازوں کے علاوہ صرف فضا میں سوں سرٹ کرتے درختوں کی آواز تھی۔ شاید وہ بھی۔ سعید کو اب پورا یقین آ گیا تھا کہ وہ دیر کر چکا تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ اسے مار چکے تھے، کیونکہ اتنی دیر وہ جس مردے کو تلاش کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں ایک آس تھی دل میں کہ وہ ضرور زندہ ہوگی، پر جب ایک معصوم بچہ تک زندہ نہیں تھا تو وہ کہاں سے زندہ ہوتی؟ ان حیوانوں نے اس بچے کو نہیں چھوڑا، پہلے اس کے سینے میں کھنجر اتارے، پھر منہ کے بل ٹانگوں سے پکڑ کر ان لا تعداد سیڑھیوں سے گھسیٹا تھا۔ نیچے تیز بارش میں بھیگتی دھند میں ڈھکی سیڑھیوں اور اس سے نیچے پتھر چٹانوں کو دیکھتے وہ جان گیا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آدھا نیچے پانی میں ڈوب چکا تھا۔ پتھریلی زمین کا وہ ٹکڑا اس نے لب سختی سے بھینچ لیے اور انگلیوں میں کھنجر یوں بھینچ لیا جیسے اسے آج توڑ دے گا۔ ہاں، وہ آج اس طاقت کو توڑنا ہی چاہتا تھا جو اسے بچانے کے کام نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اتنی آسانی سے نکل گئی۔ وہ ماننے قبولنے کو تیار نہیں تھا، پر یہ حقیقت تھی، وہ اس سے دور جا چکی تھی۔ ایک آس جو تھی اس کے مردہ وجود کو دیکھ کر اس کے زندہ ہونے کی خواہش، وہ ختم ہو چکی تھی۔ بارش تیز برس رہی تھی، سامنے نظر آتا آسمان نیلی سفید بجلی کی کڑک دار جھٹکوں سے چمک جاتا پورا۔ بادلوں کی گرج چمک الگ تھی، طوفان پہلے سے زور پکڑ چکا تھا، اور شاید یہ سب اس کی سسکیوں کا نتیجہ تھا۔ اس کی حالت وہ تھی جو کسی کے سمجھنے سے بالا تر ہو۔ وہ چاہتا تھا گرجے، سب کو آگ لگائے جنہوں نے یہ سب کیا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ رمشا، ایک آخری آس کے ساتھ پکارتے ہوئے اس نے رخ موڑ لیا، کیونکہ وہ سارا گھر ڈھونڈ چکا تھا۔ ہر جگہ صرف لاشیں تھیں، کیونکہ لوگ یہاں رہنے والے کم تعداد میں اور حملہ آور طاقتور اور زیادہ تعداد میں تھے۔ تو وہ نازک سی لڑکی جو اس کی ایک گھڑی نہیں جھیل سکتی تھی، کہاں اتنی ہمت رکھتی کہ ان سے لڑ سکے؟ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ وہی رمشا تھی جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ یہ وہی تھی جو اس کے پاس رہنے کے لیے اس کی بیوی کی خدمت کرنے لگی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے اپنی آنکھوں سے اس کے نشان دیکھتے بے باک طریقے سے انہیں چھونے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی رمشا تھی جو آخر میں اس کی زندگی میں داخل ہو کر وحشت کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ نہ صرف خود کو کھو چکی، بلکہ اس کی زندگی بھی پوری بدل کر رکھ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی 2 زینے طے کرتا کھنجر کو تھامے ہوئے چھت کے سائے سے نکل کر کھلے میں آ گیا۔ تیز بوچھاڑ نے اسے سیکنڈ میں ہی ہڈی سمیت بکا دیا۔
سیاہ برستے گرجتے آسمان تلے تیز طوفانی رات میں وہ سیاہ پانی کے بڑے سے گہرے سمندر جیسے تالاب کے بیچ بنے گھر کی بیک سائڈ پر سیڑھیوں پر کھڑا، جو قدرے اس زمین سے ابھی اوپر تھیں جو پانی کی سیاہ تہہ میں دہک رہی تھی۔ سعید کو لگا کچھ ہی دیر میں جیسے یہ پورا سمندر جیسا گہرا پانی اس پورے گھر مردوں کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں سمیت اندر لے جائے گا اور خود ہی نکل لے گا۔ فضا میں اس کی اتنی دیر موجودگی کے باوجود کوئی ذی روح کی آواز نہیں آئی تھی، البتہ اب اس سیاہ رات میں ہوتی تباہی پر جنگلوں سے جانوروں کی چیخوں دھاڑ گونج رہی تھی۔ شاید ان پر ستم سا برپا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک شکایتی نظر اوپر اٹھائی۔ برستی بارش کے 2 قطرے اس کی بھوری جلتی آگ کی مانند آنکھوں میں ٹھنڈی ٹھار کی مانند آ گری، اور اس کے ساتھ ہی جہاں بجلی کڑکی آسمان پر وہیں ایک نومولود بچی کے رونے کی آواز کے ساتھ ہی فضاؤں میں ایک درد بھری چیخ گونج اٹھی۔ اللہ، اللہ کے نام کی چیخ جو آسمانوں کو چیر کر اوپر جا پہنچی، اور یہ اذیت ناک ہلانے والی چیخ نسوانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تیز تیز بچی کی رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، پر کوئی جیسے اپنی چیخ کو دبانے کے ساتھ اس بچی کی گھٹی گھٹی چیخیں بھی دبا رہا تھا۔ رمشا، سعید کا دل تیزی سے دھڑکا، کیونکہ یہ آواز، یہ چیخ کسی اور کی نہیں ڈاکٹر رمشا کی ہی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ اتنا پاس ہو کر بھی اسے چھپ رہی تھی۔ پر کیوں؟ شاید خوف سے۔ ایک اعصاب سن کرنے والا جواب اسے موصول ہوا۔ ہاں، وہ ایسا ہی تو تھا کہ لوگ صرف اس سے ڈریں۔ ایک تھکا دینے والی سوچ نے جنم لیا۔ پر وہ تو نہیں ڈرتی تھی مجھ سے، اس نے حیرت سے سوچا، پر حالات کہاں کسی کو ایک سا رہنے دیتے ہیں۔ رمشا، میں عالم ہوں۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اتر رہا تھا، کیونکہ آواز نیچے سے ہی آئی تھی جو اب مکمل گھٹ چکی تھی۔ رمشا، دیکھو میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، مجھے جواب دو، میں تمہیں نہیں مار رہا، باہر آؤ۔ وہ ایک دم غصے سے بولا، کیونکہ اس کی مسلسل پکاروں کو سنتی ہوئی بھی وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہیں سیڑھیوں کے نیچے چھوٹی سی چٹانوں کے اندر گپا نما جگہ پر بیٹھی نڈھال سے رمشا نے جب یہ حوصلہ دینے والی آواز سنی تو ایک دم اس کے جواب دیتے اعصاب بیدار ہوئے۔ پر وہ اب بھاگتے گرتے یہاں تک جس مشکل سے پہنچی تھی اس میں بالکل سکت نہیں بچی تھی جواب دینے کی۔ اوپر سے اچانک پیٹ کے بل سیڑھیوں سے گرنے پر بچی کا جنم، وہ بالکل ٹوٹ کر ختم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کو بےتاب تھیں اور ممتا تڑپ رہی تھی۔ ماما، وہ اندر ہی اندر سسک اٹھی۔ کاش آج اس کے ماں باپ ہوتے تو وہ یوں بے سہارا نہ ہوتی، نہ ہی اس وحشت کا حصہ ہوتی۔ سعید، وہ خون میں رنگے ہاتھوں کو اٹھا کر اسے بلانا چاہتی تھی، پر اس سیاہی میں اس کی آنکھوں کو وہ کہیں نہیں دکھ رہا تھا جسے پہلی بار دیکھ کر اس نے دل ہارا تھا، پر اس محبت نے اسے برباد کر دیا۔ اس نے اپنی بچی کے منہ سے ہاتھ ہٹائے تاکہ وہ سن سکے اس کی پکاریں اور وہ یہاں آ جائے، پر بدبختی یہ کہ وہ بھی شاید اس دہشت میں گہری نیند سو گئی تھی، اور سوتی ہی کیوں نہ جب پہلی پکار ماں کی کرتے ہی اس کی ماں نے موت کے خوف سے اس کا حلق بند کر دیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اسے بلانے کا، اور وہ نڈھال سی موت کے قریب پتھر پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ جن کا انتظار تھا وہ اس وقت پہنچے جب انتظار ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ اب کیوں آئے تھے جب وہ آخری سانسیں لے رہی تھی؟ اب وہ کیسے دیکھتی اپنے سعید کو جسے پانے کی چاہ میں نہ صرف اس نے خود کو کھویا بلکہ اپنا نور اس پر لٹا دیا؟ کون کرے ایسی محبت جس میں محبت کی محبت پر خود کو قربان کر دیا جائے، اور جاگتے جیتے خود کو سیر میں پھینک دیا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ وہ تو مر جائے گی، پر اس کی بیٹی، اس کا دل کانپ اٹھا، کیونکہ اس بچی کی سانسیں رمشا کو محسوس ہو رہی تھیں کہ وہ مری نہیں، زندہ ہے۔ وہ بے آواز رونے لگی ہے، اور اپنی حالت کے زیر اثر وہ نمکین خون آلودہ پانی ہی بھر کر اپنے حلق میں انڈیلنے لگتی ہے، کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی۔ جیسا بھی تھا، جتنی بھی نفرت تھی اسے اس بچی کے وجود میں دوڑتے خون سے، پر وہ اس کی بھی بیٹی تھی۔ کچھ لمحات میں اسے احساس ہوا جیسے وہ کچھ بول سکتی ہے۔ اس کے حلق میں جو کانٹے چبھ رہے تھے وہ اب محسوس نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہاں نمی تھی اور دماغ کچھ کام کرنے لگا۔ پر یہ بھی اسے احساس تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے،
کیونکہ جب تک وہ یہاں سیف جگہ پہنچائی گئی تھی تب تک وہ کافی زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ عالم؟ سعید جو وہاں چٹانوں میں پانی میں کھڑا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس سرگوشی نما مدھم سی آواز کافی مشکل سے اس طوفانی بچھاڑ بارش میں اس کے کانوں تک پہنچی۔ رمشا؟ وہ جان چکا تھا کہ وہ کافی زخمی ہوگی، تبھی تو اس کی اتنی پکاروں پر جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے پانی میں پڑے چھوٹے بڑے پتھروں سے سنبھلتا سیڑھیوں کے نیچے آیا، اور تب ہی منظر بدلا جب بجلی اپنی پوری قوت کے ساتھ چمکی تھی، اور وہ جو منظر سعید کے سامنے نمایاں ہوا، اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ضرور چیخ اٹھتا۔ سرخ پانی میں وہ نڈھال سی لہو لہان پڑی اپنی باہوں میں بچی کو سنبھالے ہوئے اس کی سمت بڑھا رہی تھی۔ اسے لے جاؤ سعید، وہ بغیر سوال جواب کے بس اتنا ہی بول سکی، اور توانائی کا استعمال کرتے اس بچی کو اس کی طرف بڑھایا۔ سعید سن وجود کے ساتھ ساکت ہوتے اسے دیکھ رہا تھا، جو کپ کپا رہی تھی، پانی میں پتھروں کے سہارے پڑی اور اس کے سامنے ایک نومولود بچی بڑھا رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے سعید، اسے لے جاؤ یہاں سے، ان حیوانوں سے، ان کی پہنچ سے دور۔ میرے بیٹے کو بھی لے جاؤ سعید، وہ باہر گیا ہے کسی کو مدد کے لیے بلانے، اسے بھی اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ، یہاں سے دور لے جاؤ۔ وہ ان چند ٹوٹے پھوٹے فقرات کے ساتھ پھولی سانسوں سے جملہ ادا کرتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ رمشا تم؟ سعید سختی سے لب بھینچ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کچھ مت بولو، وہ سسک اٹھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس یہاں سے جاؤ، یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے، یہ حیوان تمہیں مار دیں گے سعید، چلے جاؤ۔ پر اپنے ساتھ میری اس بچی کو اگر زندہ رہی تو لے جانا، اور باہر میرے بیٹے کو بھی ساتھ لے جانا، انہیں اپنا نام دینا سعید۔ اس نے روتے ہوئے بچی واپس اپنی گود میں گرا لی اور اپنی ہچکیاں دبانے لگی۔ تم نے دیر کر دی سعید، بہت دیر۔ اس نے ایک اذیت ناک ہچکی بھری۔ اس لیے ہی کہا تھا نا، دور رہو۔ عالم نے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے ہارے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا۔ آ گئی نا تم اسی وحشت کی لپیٹ میں؟ وہ کچھ بھی آگے کہے بغیر ایک دم بڑھا اور بچی سمیت اس کے نڈھال زخمی وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ میں سچ میں نہیں بچ سکتی اب، یہ کوششیں بیکار ہیں، ایک زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اس نے کہا۔ وہ بغیر دھیان دیے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پانی؟ ایک کراہ کے ساتھ وہ ہکلا کر بولی۔ سعید چونک اٹھا۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے، اگر بچانا چاہتے ہو تو مجھے یہیں لٹا کر پانی لے آؤ پلیز، وہ منت کرنے لگی۔ سعید حیرت سے اپنی باہوں میں اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ رمشا؟ اس نے دھاڑ سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کیا چاہتی ہے۔ پلیز، پر الٹا سہمنے کے وہ سسک اٹھی۔ اس کی سسکی سن کر سعید نے اس اندھیرے میں پورے گھر کو دیکھا۔ کہاں اسے چھوڑے، کہیں سے بھی تو آ سکتے تھے اس کی غیر موجودگی میں اسے نوچنے۔ وہ لب بھینچ کر راہداری کے ایک کونے میں آیا اور آہستہ سے اسے نیچے ڈالا۔ آواز نہیں نکالنا، میں لے کر آتا ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر بالوں پر ہاتھ پھیرا، اور وہ اتنی سی الفت سے ہی جیسے ہجر کے ظلمات بھول کر مسکرائی۔ وہ آس پاس دیکھتا اٹھا اور ایک نظر بچی پر ڈالی جو رمشا کی گود میں ہی پڑی تھی اب تک۔ اس نے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ وجود تو اس کا بھی زخم تھا، کیونکہ اندر آنے سے پہلے اس کے سامنے کافی کتے بھونکے تھے جنہیں اس نے خنجر سے وار کر کے سامنے راستے سے ہٹایا تھا۔ وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ بغیر دیکھے ہی وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ حور العین کیسی ہے؟ وہ اب دیکھ سکتی ہے نا؟ اس نے ہاتھ پکڑتے ہی جیسے خنجر سے کاری وار کیا تھا سعید کے سینے پر۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا، جہاں اس کی آنکھیں نہیں بلکہ اس کی بیوی کی آنکھیں تھیں، جو نور کے اجالے سے محروم تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے میں محبت نہیں تھی، کیونکہ وہ محبت تو صرف اپنی عین سے کرتا تھا۔ ہاں، بس وہ اس کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا اور اسے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کی محبت کو وہ مان بیٹھا تھا اور یہاں ہی اس کی ہار ہوئی تھی۔ رمشا اس کے ہاتھ تھام کر ان کی پشت چومتی جہاں عالم کو ساکت کر گئی تھی، وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ اسے مجھ سے پہلے جدا کر لو، میری چلتی سانسوں کے دوران مجھے یقین دلاؤ سعید کہ مجھے تو نہیں بچا سکے، پر مجھ سے محبت نہ سہی، میرے احسانوں کا بدلہ دینا، اور میری بیٹی اور بیٹے کو ان کی پہچان دلوا کر کہیں بھی رکھنا، پر انہیں اپنے سائے میں باپ بن کر رکھنا۔ وہ التجائیں کرنے لگی۔
اس کی सांसें जैसे टूट रही थीं। वहीं सीने से लगी बच्ची जो अपनी माँ की ममता को महसूस करती अपना हलक नम कर रही थी, उसे नहीं मालूम था वो सिर्फ उसके पास चंद लम्हात के लिए है। वो सारी जिंदगी उससे ये ममता भरा एहसास नहीं हासिल कर सकती। सईद को उन दोनों पर अफसोस हो रहा था। वो मजबूत असाब का मालिक टूट कर बिखर रहा था। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो। वो उसका हाथ थाम कर वहां से ले जाने लगा। नहीं, रिमशा ने जिद करते नफी में सर हिलाया। तुम जानना नहीं चाहोगे मैं वहां से कैसे निकली? वो जिद से बोली। उसके लहजे में हट धर्मी थी। वो कुछ भी करता पर शायद कामयाब नहीं हो पाता। नहीं, तुम चलो। वो आगे बढ़कर उसे उठाने लगा कि गुस्से से रिमशा ने उसके हाथ झटक दिए। पर मैं बताना चाहती हूँ, वो गुस्से से बोली। और सईद उसे गुस्से और गम से देखने लगा, जिसका चेहरा सूजन से जर्द हुआ पड़ा था। वो बिल्कुल एक कमजोर सी हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसके भरे गालों के गोश्त कहीं नोच चुका था। वहां सिर्फ हड्डियां नमूदार थीं। उसके कांपते हाथ हड्डियां बन चुके थे। वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि उसे देखते मौत का सा खौफ होता था। वो हसीन रिमशा तो बिल्कुल नहीं रही थी, कहीं से भी, जिसे अपने हुस्न पर इतना गरूर था कि वो उसे मुखातिब करके अपनी मोहब्बत जता चुकी थी कि वो ठुकराएगा नहीं। पर उसके किस्मत मोहब्बत ने पहले ही इजहार पर उसे ठुकरा दिया था पूरी तरह से। मुझे मजबूर करके तुम्हें फ़ोन करवाया गया था। वो कहर जमान ने करवाया था, ज़बरदस्ती। और उसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। एक कमज़ोर सा सहारा था, वो भी छीन लिया मुझसे। उसने अपना काम निकाल कर मुझे जिंदा छोड़ दिया कि उसकी बीवी को ले जाने के बाद सईद खुद मुझे देख लेगा जब तक मुझ तक पहुंचेगा। और मैं जिस तरह तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर चुकी थी, नहायत खौफज़दा था मेरा अंजाम, जिससे मैं वाकिफ़ हो चुकी थी, क्योंकि रोपोश होने के बावजूद मैं पाकिस्तान में ही थी और न्यूज़ पर मैं सब कुछ देख चुकी थी और मुझे मेरी मौत मेरे सामने हर वक्त खड़ी नज़र आती थी। इसी खौफ में मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान छोड़ कर जाना है। पुलिस मेरे पीछे थी, मारने के लिए नहीं, अपने बयान के लिए, क्योंकि मेरे घर वालों की मौत का सबूत मिल चुका था कि ये सब कहर जमान ने किया है। दूसरी तरफ आरिफ और मुस्कान, तुम सब मेरे पीछे थे और मैं कहाँ जाती? मेरी तो सुनी नहीं जाती। काश मैं उस वक्त मौत कबूल कर लेती। खुश तो होती कि मौत आई भी तो तुम्हारे हाथों। वो कहते कहते हलक के बल चिल्ला कर रोना चाहती थी, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए ही महज आंसू बहा रही थी। मैं ऐसे मौके में थी कि कहीं से किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकल जाऊं, और मुझे ऐसा मौका मिला भी। मैं गैर कानूनी रास्ते जा सकती थी, क्योंकि कुछ पैसों पर एक टीम राजी हो चुकी थी मुझे वहां से निकालने में, और मैं तैयार होकर दूसरी सुबह जल्द अज जल्द वहां से निकलने लगी थी कि अचानक से मुझे किसी ने पीछे से आकर मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया। मुझसे मेरी गाड़ी महज कुछ फासले पर थी। मैं चिल्लाकर मदद के लिए उन्हें बुलाना चाहती थी, पर तब तक मेरे सारे हवास मेरे हाथों से निकल चुके थे और मैं बेहोश हो गई। मुझे तकरीबन 12 घंटे बाद होश आया और वहां मेरे लिए मौजूद मुलाजमा से मालूम पड़ा कि मैं लाहौर के एक छोटे गांव से वापस कराची आ गई हूँ और जाने कितने दिन वहां रहना है जब तक साहब नहीं आ जाते। मैं सख्त खौफजदा थी। मुझे लगा शायद तुमने मुझे किडनैप कर लिया है और अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। एक खौफ उन हैवानों का भी था, पर मेरा यह खौफ चंद दिन ही रहा, क्योंकि दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया था। मैं मुसलसल भागने की कोशिश में थी, पर वो घर बिल्कुल बंद था कि कहीं से भी इंसान भाग न सके। मैंने खुद को तैयार किया कि अगर तुम हो तो मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगी, और आधी तो तुम जान ही चुके होगे कि मैं मजबूर की गई थी कॉल करने पर। मैंने यही सोचकर भागने का इरादा तर्क कर दिया, पर तुम्हारा खौफ दिमाग पर छाया हुआ होता था हर वक्त। उस मुलाजमा से काफी पूछने पर मुझे कुछ नहीं पता लगा। बिलाखिर 1 माह के इंतजार के बाद वो जब एक शाम सामने आया, गुस्से से बिफरा हुआ मुझे मारने के लिए, तब मैंने देखा वो तुम नहीं, आरिफ था। वो हिचकी भर कर रह गई। काश वो आरिफ ना होता और आज वो यहाँ ना होती, क्योंकि उसकी रहम दिली ने उसे यहाँ भेजा था, और आलिम होता तो वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। कम से कम सारी जिंदगी का तो दुख ना होता। आरिफ? सईद ने शॉक्ड होकर सर उठाते उसकी आंखों में देखा। कहीं उससे गलती तो नहीं हो गई नाम लेने में? हाँ, आरिफ। वो आरिफ था जो मुझे मारने के लिए मेरी तरह जुनूनी हालत में बढ़ा था मेरी तरफ, क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ था।
وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، پر میں نے روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر لب بھینچ کر اس نے گن نکالی کہ ایک بار ہی میرا قصہ ختم کر لے گا۔ موت میرے سر پر تھی۔ میں ملازمہ کو چیخ کر بلانے لگی کیونکہ میں جانتی تھی میرے آس پاس کوئی نہیں ہے جو مجھے یہاں سے نکال سکے۔ اس نے میری سنے بغیر میرے سر پر گن رکھ دی اور ٹریگر دبایا ہی تھا کہ میں اس کے پاؤں پر جھک گئی اور نشانہ چوک گیا۔ وہ غصے سے مجھے ٹھوکر مار کر گراتا ہوا جھپٹنے لگا کہ میں اس سے التجائیں کرنے لگی، اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہ میری بات سن لے ایک دفعہ۔ اور شاید وہ ابھی انسان تھا یا وہ ڈر گیا تھا اللہ کے واسطے سے اور مجھے بولنے کے لیے کہا کیونکہ وہ جلد مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی اور مجھ سے بولا نہیں گیا۔ وہ بتاتے ہوئے سانسیں لینے لگی۔ عالم نے ایک دم آگے بڑھتے اسے تھاما تھا۔ رمشا نے روتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ منظر دیکھنے کے لیے ایک مضبوط دل چاہیے تھا اور شاید اس وقت عالم میں بھی اتنا مضبوط دل نہیں تھا، تبھی نظریں مسلسل چرا رہا تھا۔ اللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا وہ بچ جائے؟ اس کے دل سے آہ نکلی اور وہ اس کے خون میں رنگے ہاتھ سہلانے لگا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، ساری حقیقت بتائی اور میری محبت کا بھی اظہار کیا، پر یہ بھی بتایا کہ میں کبھی حور العین سے حسد نہیں کیا، بلکہ مجھے تو اس کی خوش بختی، اس کے نصیب پر رشک آتا تھا۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ وہ سیر تک پہنچتے خود کتنی وحشتیں جھیل آئی ہے۔ یہ مجھے عارف نے بتایا اور وہ کشمکش کا شکار ہو گیا کہ مجھے اب کیسے مارے۔ ایک رات مجھے دی جینے کی، یہ کہہ کر کہ وہ صبح مجھے مار دے گا، اور میں نے وہ ایک رات روتے سجدوں پر اپنی بے گناہی کی اللہ سے معافیا مانگی۔ پھر جانے کیسے اس نے مجھے دیکھ لیا اور وہ مجھے نہیں مار سکا، بلکہ جب میں صبح اٹھی تو باہر ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں اور میری اسی جگہ تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی اس وقت، پر کاش میں ایسا نہ کرتی، میں اس سے موت مانگ لیتی آزادی کے بدلے۔ اس نے مجھے جانے دیا اور میں واپس اسی ریسٹورنٹ میں آئی، اور پھر کافی مشکلات کے بعد مجھے وہی ٹیم پھر سے ملی، شاید میری قسمت کی وجہ سے، اور مجھے یونان کے شہر گریس میں پہنچا دیا گیا۔ پھر وہاں میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میں اپنوں کو یاد کرتی، سب کو یاد کرتی، پر زندگی جینے، موت سے بھاگنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔ وہاں میری الگ پہچان بن گئی، اور وہیں میں نے شاید خود کو حور العین تصور کرتے اپنی نئی پہچان حور العین بنا لی۔ یہ بس ایک بچکانہ حرکت تھی کہ حور العین بننے سے مجھے سعید عالم مل جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے منہ چھپا لیا۔ سعید نے لب بھینچتے اس کا سر سہلایا۔ تب اتفاق سے میں نے ایک دن مسکان کو ایک روز شاپ پر دیکھا اور میں ڈر گئی۔ مجھے لگا وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئی ہے، پر میں غلط ثابت ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ حور العین بھی تھی، اور میں گھبرا گئی۔ مجھے احساس ہوا جیسے اب وہاں تم بھی ہوگے اور مجھے ڈھونڈتے یہاں پہنچے ہو اور اب مجھے مار دو گے۔ میں وہاں سے بھاگ گئی اور کئی دن چھپتی پھرتی، کام پر بھی نہیں جاتی تھی۔ اتنی خوفزدہ تھی، مجھے یوں احساس ہوتا جیسے ابھی کہیں سے آ کر مجھے مار دیں گے، اور میں روز روز انتظار کرنے لگی کہ اب مروں گی، آج مروں گی، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہر صبح میری آنکھ کھلتی اور میں خود کو سانسیں لیتی پا رہی تھی۔ پھر مجھے تجسس نے گھیرا کہ اگر وہ مجھے مارنے نہیں آئے تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں، اور یہ بھی احساس جلدی ہو گیا تھا کہ میں نے وہاں ان کے پاس آپ کو تو نہیں دیکھا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا اور ان پر نظر رکھی دور سے، کیونکہ پاس سے ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کی پروٹیکشن کے لیے کافی لوگ موجود تھے، اور اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ تم سچ میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ اور ان کے پاس ایک بیٹا بھی ہے جو کہ آپ دونوں کا تھا۔ میں کافی خوش ہوئی تھی یہ دیکھ کر، پر کہیں میں واپس اندھیروں میں چلی گئی اور میری حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، اتنی خراب کہ مجھے لگا میں مر جاؤں گی، پر میں نہیں مری۔ تبھی مجھے معلوم ہوا کچھ کوششوں کے بعد کہ حور العین جا رہی ہیں اپنی آنکھوں کو آپریشن کروانے۔ وہ کہتی کہتی خاموش ہو گئی، کیونکہ یہاں سے ہی تو اس کی بدقسمتی شروع ہوئی تھی۔ پھر عالم نے اس کے گال کو چھوا جو بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو چھونے لگا جنہیں وہ پہچانتا تھا کیونکہ وہ اس کی عین کی آنکھیں تھیں۔ پھر وہ کہہ کر گہرا سانس لینے لگی، پر اس میں ہمت نہیں بچی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ عالم تشویش زدہ ہوتا اسے اٹھانے لگا۔ نہیں، بیکار کوشش مت کرو، کیونکہ مجھے معلوم ہے میری موت بہت قریب آ چکی ہے، اور میں مرنے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں، اگر کبھی
کسی میرے بچے نے اپنی ماں کے بارے میں جاننا چاہا تو تمہارے پاس کچھ تو ہو جس سے انہیں بتا سکو اور وہ اپنے لیے کچھ جتن کر سکیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر مسکرائی۔ عالم نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے اور رمشا کو لگا اس کے دل سے بھاری پتھر جو اداسی کا تھا وہ ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے انہیں آفر کر دی کہ میں انہیں آنکھیں دوں گی، پر شرط یہ کہ مجھے وہ آنکھیں دیں گے جو اس لڑکی کے پاس ہے، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ میں ان سے ملوں گی نہیں، بس سب کام ڈاکٹر کے تھرو ہوگا۔ میرا یہ پیغام بھی اسی ڈاکٹر نے ان تک پہنچایا جس کے پاس حور العین آنکھوں کو آپریشن کروانے والی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ مسکان نے میری آفر قبول کر لی، کیونکہ وہ حور العین کو بس کسی بھی طرح روشنی دینا چاہتی تھی، اور اس نے میری آفر قبول کر لی یہ سوچتے کہ ہوگا اس کا ایڈونچر بلائنڈ آنکھیں لینے کا۔ پر وہ کیا جانے، محبت نے محبت کو مجبور کیا کہ وہ خود اندھی ہو جائے اور اپنی محبت کی محبت کو اپنے اجالے دے دے۔ اور یہ میں نے ایسا اس لیے بھی کیا تھا کیونکہ مجھے ویسے بھی اپنے خواب سیاہ دکھتے تھے اور مجھے تمہارے ہونے کی کمی کافی ستاتی تھی، اسی لیے مجھے سیاہی ہی قبول تھی۔ آپریشن سے پہلے بس ایک خواہش تھی کہ کہیں سے آ جاؤ اور تمہیں ایک بار دیکھ لوں، پر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ آپریشن کی ساری تیاریاں ہو گئیں اور تبھی احساس ہوا کہ کیا ہوا، اب نہیں دیکھ سکتی، پھر میری آنکھیں سراب ہوتی رہیں گی تمہارے دیدار سے۔ مجھے معاف کر دو عالم، میں نے یہ جرت کرتے تم دونوں کے بیچ آ گئی، شاید ہمیشہ کے لیے، پر میں نے کبھی حور العین کے لیے برا نہیں سوچا، کبھی جو رشک کی راہ میں بھٹکی تبھی بھی اسے نقصان نہیں دیا کوئی۔ میں سمجھ گئی تھی وہی تمہاری محبت ہے اور وہی تمہاری منزل ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو اور میں بیچ میں ایسے ہی گھس آئی۔ میں نے سوچا تھا آپریشن کے بعد کچھ عرصے میں ہی یہاں سے بھی دور ہو جاؤں گی، بہت دور، جہاں صرف اس احساس کے ساتھ رہوں گی جو آنکھیں اب میرے وجود کا حصہ بن چکی ہیں، وہ کتنی بار تمہارے لمس سے سراب ہوئی ہوں گی۔ یہ احساس مجھے سرشار کر دیتا اور میں بے پناہ خوش تھی، جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگنے والا تھا۔ آپریشن ہو گیا تھا اور اسے میری ترستی آنکھیں ملیں اور مجھے اس کی سیاہ ہو کر بھی روشن آنکھیں مل گئی تھیں۔ ہمیں کچھ دن زیر علاج رکھا گیا، مجھے مبارک ملی کہ اب وہ دیکھ سکتی ہے، اور مجھے کیا مبارک ملنی، پر میں نے خود کو خود مبارکباد دی کہ ہاں واقعی میں تم سے میں محبت کرتی ہوں۔ تم نے کہا تھا اپنی آنکھیں نکال دو، اور دیکھو میں نے محبت میں وہ آنکھیں نکال دیں۔ اب واقعی میں ایک بلائنڈ ہوں، کیا مجھے اجازت ہے بیسٹ انہیں چھونے کی؟ وہ روتی ہوئی سسکی، سیر کو لگا اس کی جان کسی نے مانگ لی ہے، کیونکہ ان نشانوں پر صرف اس کی عین کا لمس تھا اور اسی کا حق۔ وہ آج بھی تو آنکھیں بند کر کے انہیں چھوتی تھی اور انہیں اپنے لبوں سے سیراب کرتی تھی۔ وہ آس بھری نظروں سے دیکھنے لگی، پر دوسری طرف کوئی جواب نہیں آیا تو وہ ہنس پڑی۔ میں سمجھ گئی ہوں، آنکھیں نکالنے سے یا حور العین نام رکھنے سے سب کو بیسٹ نہیں ملتا، یہ تو رب کا لکھا نصیب ہے جو کروڑوں میں کسی خوش نصیب کو ملتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی ہنسی عجیب تھی یا سر کو ہی محسوس ہو رہی تھی؟ مجھے ابھی وہاں سے ڈسچارج ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے۔ نرسز مجھ پر افسوس کر رہی تھیں تو کوئی جاننے کے لیے متجسس تھیں، پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور تب ایک رات ڈاکٹر نے بتایا کہ حور العین تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میرا دل کیا اس سے ملوں، پر میں خود میں ہمت نہیں پا سکی۔ بس اب میں ایک بیسٹ کے انتظار میں خود کو ہی بلائنڈ بیوٹی تصور کرنے لگی، اور مجھے معلوم نہیں تھا بلائنڈ بیوٹی سے کون سی وحشتیں جڑی ہیں۔ صرف بلائنڈ بیوٹی کہنے سے کوئی بلائنڈ بیوٹی نہیں بن جاتا، وہ تو صرف ایک ہی تھی۔ مجھ سے اسی رات اچانک کسی نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ جانے کیسے میرے منہ سے نکل گیا کہ بلائنڈ بیوٹی، اور شاید اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ بھی لہرایا اور پوچھا تمہارا آپریشن ہونے والا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے مجھ سے اپنے شوہر کا پوچھا، مجھے لگا ڈاکٹر ہے، بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا بیسٹ۔ میں اگلے ہی لمحے ہنس کر کھلکھلانا چاہتی تھی کہ ایک دم ہی کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے انجیکشن سے بے ہوش کر دیا۔ اس میں ایک نرس بھی شامل تھی جو شاید وہ بھی مجھے غلطی سے وہی حور العین سمجھ بیٹھی تھی، کیونکہ ہمارا وارڈ پاس ہی تھا۔ وہ رونے لگی ہچکیاں بھر کر۔ عالم سے اس کو چپ کروانا مشکل ہو گیا۔
پر وہ خود ہی چپ ہو گئی اور مزید بولی، حالانکہ اس کی حالت کو دیکھتے وہ اب کچھ نہیں سننا چاہتا تھا، پر اس کی ضد تھی۔ پھر مجھے ہوش نہیں آیا، اور جانے کتنا سفر طے ہوا مجھے ہوش نہیں آیا، اور جب میں نے ہوش کیا تب احساس ہوا کہ میں ایک گہری تاریکی میں پھنس چکی ہوں۔ میں نے خود کو ایک نرم بڑے سے بستر پر پایا اور کافی چیخی چلائی، پر میری کسی نے نہیں سنی۔ کوئی ہوتا تو سنتا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کیا ہے، کیوں ہے۔ میں اس تاریکی میں وحشت زدہ تھی، ایک کافی سہمی ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتی، دیکھنے کی کوشش کرتی، پر مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ چیخی چلائی دیواروں کو یقین دلانے لگی، ہر ایک بے جان چیز کو یقین دلانے لگی کہ میری مدد کرے، میں بلائنڈ بیوٹی نہیں ہوں۔ پر کوئی نہیں آیا میری مدد کے لیے۔ بھوک پیاس سے میں تڑپنے لگی، اور اس قدر کہ مجھے لگا میں مر جاؤں گی، اور شاید میں مر بھی جاتی۔ تبھی آخری سانسیں لیتے وقت کسی نے مجھے تھام کر چند پانی کے قطرے حلق میں اتارے۔ پہلا خیال مجھے تم آ رہا آیا، پر نہ اس میں تمہاری خوشبو تھی، نہ ہی وہ احساس جو تمہارے میلوں کے فاصلے پر ہونے کے باوجود میری دھڑکنیں بے ترتیب کرتا تھا۔ پانی کے بعد میں پھر سے بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا مجھے لگا میں اسے دیکھ لوں گی، کیونکہ میں اس خوفناک اندھیرے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں پاگل ہو رہی تھی، میرے دماغ میں خوفناک تصورات بن رہے تھے جو مجھے مارنے کے لیے میری طرف بڑھتے تھے۔ یوں معلوم ہوتا کوئی مجھے مار رہا ہے، کوئی نوچ رہا ہے۔ میرے آنسو خود ہی بہنے لگتے، خود ہی رک جاتے۔ میری آنکھیں میرے ہی اختیار میں نہیں تھیں، اور ہوتی بھی کیسے؟ اگر وہ میری ہوتی تو میرے اختیار میں ہوتی۔ وہ تو بلائنڈ بیوٹی کی آنکھیں تھیں، جو ایک حقیقی بلائنڈ بیوٹی کی، جس کا میں نے صرف نام لیا تھا، اور میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ دوسری دفعہ ہوش آنے کے بعد میری توقع کے عین مطابق آپ کے دشمن ہی تھے، اور وہ کوئی چھوٹے دشمن نہیں، اپنی ہار پر پاگل ہوتا قطر کا شہزادہ تھا، جس نے بدلے کے لیے بیسٹ کی بیوٹی کو ایک رکھیل کی طرح رکھنا تھا۔ پر میری بدقسمتی یا بیوٹی کی خوش قسمتی، اس کی جگہ میں آ گئی۔ وہ ابھی میرے ساتھ کچھ برا کرتا یا آگے بڑھتا مجھے نوچنے کے لیے، تبھی اس کے ملازم نے اسے کوئی پیغام دیا، اور وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ پر اس کے بعد زبردستی مجھے جانے کتنے دن بھوکا رکھنے کے بعد کھانا دیا گیا، اور میں اتنی بے بس تھی، بھوک کے آگے بغیر اف کیے کھانے لگی۔ وہ رات یا دن میرا خوف میں ہی گزرا، اور میں روتی انہیں یقین دلا رہی تھی کہ میں بلائنڈ بیوٹی نہیں۔ پھر اتفاق ہوا کہ جسے میں پہلے پاؤں میں گر کر یقین دلا رہی تھی کہ میں بلائنڈ بیوٹی نہیں، مجھے بخش دیں اور جانے دیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، غلطی سے ایسا کہہ دیا تھا، اور وہ جو سن کر کہے لگاتا تھا اپنی خوشی میں سرشار تھا۔ پر جب وہ دوبارہ آیا تھا تو بدلا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ وہ بیسٹ کی بلائنڈ بیوٹی کو نہیں، ایک عام سی لڑکی کو اٹھا کر لایا ہے۔ اس ناکامی اور ہار نے اسے وحشی بنا دیا، اور اس کی وحشت کا نشانہ میں ہی بنی، ہر بار کی طرح۔ اس کی مار نے میرا منہ کھلوا دیا کہ میں بیسٹ سے محبت کرتی تھی، اور وہ یہ جان کر ڈیول بن کر مجھے اذیتیں دیتا کہ میں ایک حد تک پاگل ہو چکی تھی، اور اس سب کا قصوروار تمہیں ٹھہراتی تھی کہ میری بربادی کے ذمہ دار تم سب ہو۔ اگر آپ کے چہرے پر یہ نشان نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، نہ ہی اس دنیا میں محبت ہوتی، اور نہ مجھے آپ سے ہوتی۔ میں اس حد تک پاگل ہو گئی تھی کہ آپ دونوں کے خلاف ہو گئی۔ وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا، اور میں اسے کہتی تھی مار دے آپ کو۔ وقت گزرنے لگا، اس نے مجھے ایک رکھیل کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے بچے کو بھی جنم دے چکی تھی، پر اس نے ٹھوکر مار کر ہمیں ٹکرا دیا تھا کہ وہ ایک رکھیل کی اولاد کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں اپنے بچے کو خود پالنے لگی، اسے خود نام دیا، اسے سینے سے لگائے رکھا، کیونکہ وہی ایک تھا میرا جسے میں مار لیتی تھی، کاٹتی، دانتوں سے بری طرح نوچتی، اپنی وحشتیں اس پر اتارتی، پر وہ کبھی اف بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے سنبھالتا تھا، میری وحشتوں کو بے آواز جھیلتا تھا، میرے آنسو پوंچھتا تھا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا کبھی۔ وہ بہت مضبوط ہے سعید، شاید آپ کی طرح۔ ایک جشن میں مجھے اسکاٹ لینڈ کی کوئین کے بیٹے نے دیکھ لیا تھا، اور اسے معلوم پڑا کہ میں پاکستانی لڑکی ہوں، بلائنڈ ہوں۔ پھر اس نے اس شہزادے کے بھیس میں شیطان سے مجھے مانگا۔ اس کا دل بھر گیا تھا، اور نہ ہی میں بلائنڈ بیوٹی تھی جسے وہ چاہتا تھا۔ بغیر کسی تکرار کے وہ حامی بھر گیا، اور جب یہ پیغام مجھ تک پہنچایا گیا
میں ایک بار پھر ٹوٹ گئی سعید. مجھے تمہاری بہت یاد آئی. مجھے لگا تم مجھے بچا لو گے، پر ایسا نہیں ہوا. مجھے اور میرے بیٹے کو وہاں سے دوسرے جہنم میں بھیجا گیا، اور میں اور میرا بیٹا ہم یہاں آ گئے. کوئین کا بیٹا بھی کافی عیاش پسند تھا، پر اس کے باوجود اس نے مجھے کوئی ذہنی اور جسمانی اذیت نہیں دی. کچھ ہی عرصے بعد شہزادے نے اپنے بیٹے کی طلب کی کہ وہ اسے بھیجا جائے، اور ولیم لیئرڈ نے اس سے کہا کہ تم پہلے دھتکار چکے ہو. اس نے کہا کہ اگر اس کی ماں راضی ہوگی تو تمہیں بیٹا دیا جائے گا. پھر دوسرے دن اس نے مجھے سب بتاتے ہوئے میری رائے لی، تو میں نے ایسا نہیں ہونے دیا اور چیخیں ماری کہ میں اپنا بیٹا جدا نہیں کروں گی. ولیم لیئرڈ جو کہ ایک کوئین کا بیٹا تھا، اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے میرا بیٹا نہیں چھیننے دے گا، بلکہ وہ مجھے پاکستان بھیج دے گا. پر اسی دوران میں پریگننٹ ہو گئی. شہزادہ اور ولیم لیئرڈ جو دوست تھے، اس تکرار کے بعد مخالف بن گئے، اور یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا. کوئین کو جب معلوم ہوا تو اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو واپس قطر بھیجنا چاہا، پر نہیں ہو سکا کیونکہ اسی دوران اچانک شہزادے کی موت ہو گئی. کوئی اس کے بھائی کو قاتل کہہ رہا تھا تو کوئی ولیم لیئر کو. کوئین نے ولیم لیئر کو غائب کر دیا، پر یہ کسی کو نہیں بتایا، اور شہزادے کا بھائی جو اس کے قتل کے بعد خود قطر کا بادشاہ ہے، اس نے ولیم اور شہزادے کے بیٹے سمیت ہمیں مارنا چاہا، اور اس کے لیے اس نے ہمارا پتہ معلوم کروایا، اور تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ یہاں پہنچ گیا. یہاں ولیم لیئر کے سارے گارڈز اور دوسری لڑکیاں بھی موجود تھیں جنہیں اس نے مار دیا. میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا، پر ایک لڑکی اور میرے بیٹے نے مجھے روم سے لا کر وہاں سیڑھیوں کے پیچھے چھپایا. پر اس دوران میرا پاؤں پھسل گیا، اور پیٹ کے بل گرنے سے مجھے پیٹ پر چوٹ لگی. میری حالت کافی بری ہو گئی. وہ لڑکی پکڑی جا چکی تھی اور میں منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی. میرے ساتھ میرا بیٹا تھا. اس سے میری بگڑی حالت زیادہ دیر برداشت نہیں ہوئی. وہ کسی کو مدد کے لیے لینے گیا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے. اس کی سانس ٹوٹنے لگی، اور آنکھیں بند کر کے وہ سانسیں کھینچ رہی تھی. سعید کو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہ وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا. وہ اسے لیے ساکت بیٹھا تھا، بت بنا. جو بھی اس کی زندگی میں آئے تھے وہ اس قدر وحشت کا حصہ بنے تھے کہ آخر میں موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے. اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ برا سایہ ہے یا سچ کا ایک برا حیوان، جس کا سایہ جس پر پڑتا ہے وہ ایسے ہی وحشتوں میں نوچ لیا جاتا ہے. اس کی زندگی جہنم کی جیتی جاگتی مثال ہو جاتی ہے، جیسے زندہ جہنم میں پھینکا گیا ہو. نام کیا ہے تمہارے بیٹے کا؟ دفاتن اسے خیال آیا کہ اس نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں بتایا، اور وہ کہاں گیا تھا. وہ ابھی نام مکمل کرتی کہ بچی تیز آواز سے رونے لگی. اسے لے جاؤ. ہوڈی میں لپٹی ہوئی بچی کو اس کے حوالے کیا جس کی مسلسل مدھم رونے کی آواز گونج رہی تھی، پر اس بار تو وہ تیز آواز میں رو رہی تھی. عالم کو تشویش ہوئی، کہیں اسے تکلیف تو نہیں ہو رہی. اس کی ماں سے جو ڈور ٹوٹی تھی، کہیں اس کا درد تو نہیں. تم چلو، اٹھو، بس کرو. عالم کی برداشت ختم ہو چکی تھی. وہ غصے سے بولتا ہوا اٹھا ہی تھا کہ اسے روکنے کے لیے بڑھتا ہوا ہاتھ سیدھا انجانے میں ہی اس کے رخسار پر چلا گیا. دونوں طرف وجود جیسے ساکت ہو گئے تھے. رمشا کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں. اس نے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ ہاتھ سرکا نیچے، جو لہر کر نیچے گرا. اسے تم نے ہی مارا تھا نا سعید؟ وہ مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی. وہ سر ہلا گیا، پر شکر اس کا ہاتھ اوپر نہیں گیا. مجھے پتا تھا اس کو صرف بیسٹ ہی مار سکتا ہے. مار دو، سب کو مار دو، کسی کو مت چھوڑنا سعید. وہ جوش میں چیخی. رمشا. سعید نے اسے سنبھالا، پر وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی، بلکہ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی. سعید آس پاس کسی کو دیکھنے لگا کہ کوئی تو ہو، اس کا بیٹا ہی، تاکہ وہ اپنی بہن کو اٹھائے اور وہ رمشا کو اٹھا کر لے جائے. پر وہ نہیں تھا کہیں بھی. کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ نام کیا ہے اس کا؟ وہ اس کی بکھرتی سانسوں سے گھبرایا اور ایک مٹھی میں ہوڈی کو پکڑ کر وہ رمشا کو اٹھانے لگا. میرے بیٹے کو بچا لو، وہ اسے مارنے والے ہیں. سکر. سعید کے ہاتھ جیسے بے جان ہو گئے. سکر؟ اس نے رمشا کو دیکھا جو بے جان سے اس کی باہوں میں ایک سسکی لے کر خاموش ہو گئی تھی. تبھی ہی فضا میں ایک معصوم سی چیخ اس زیادتی پر گونجی جس میں صاف پکار تھی ماں کی. رمشا. سعید ششدر سا اس کا گال تھپ تھپانے لگا.
आंखें खोलो रिमशा, देखो तुम्हें जीना है, मैं आया हूं ना तुम्हें ले जाने के लिए, मेरे साथ। तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत हो सकती है, उठो, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रिमशा उठो। वो उसे झंझोड़ने लगा। बौछार बरसती बारिश, गरजते बादल, कड़कती बिजली, इस तूफानी स्याह रात में इस मासूम बच्ची की चीखें वहीं घूमती दम तोड़ रही थीं, क्योंकि उसकी माँ उसका साथ छोड़ चुकी थी। रिमशा, सईद ने दुख से उसे बुलाया, पर वो नहीं उठी। वो बेबसी से सुर्ख लहू की मानंद आंखों से उस रोती हुई बच्ची को देखने लगा। श्श, उसने आहिस्ता से उठाकर उसे अपने सीने से लगाया। सकर, दफातन उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा, जिसे उसने उसके हवाले किया था, वो उसे आते हुए और इस घर में हर जगह ढूंढते हुए कहीं भी नहीं मिला था। यहाँ कोई भी पहुंच सकता था किसी भी वक्त, इसीलिए उसे जल्द अज जल्द सकर को ढूंढना था। वो बच्ची को सीने से लगाकर उठा कि बाद में आकर वो रिमशा को लेकर जाएगा, और वो सकर को ढूंढने लगा। उस सकर को जिसका नाम उसने अपने बेटे पर रखना चाहा था, पर बरवक्त दोनों ही दफा उसकी बहन ने ऐसा नहीं करने दिया। और वो सकर उसे यहाँ मिला था, स्कॉटलैंड के एक कैस्टल के लहू में नहाए घर से। उसके वतन के दुश्मन का बेटा, दुश्मन का खून, पर उसकी रगों में उसकी माँ का भी तो लहू था। वो एक नज़र वहां अंधेरे में पड़े रिमशा के बेजान वजूद पर डालकर दूसरी तरफ बाईं राहदारी में दाखिल हो गया था। सकर, जवाब दो, वो उसे बुलाने लगा। एक हाथ में खंजर वापस निकालते दूसरे हाथ से उसने बच्ची को थामा हुआ था। दफातन एक तरफ अंधेरे में 4 आंखें उसे बहुत गौर से देख रही थीं। उसकी एक एक हरकत और सारी बात भी उन्हें मालूम हो गई थी जो वो दोनों कर रहे थे, बल्कि उनके पास ट्रांसमीटर की दूसरी जानिब शख्स भी बहुत आसानी से उसकी ये बात सुन रहा था कि शहजादे को हादसे में मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बीस्ट ही था। दाएं तरफ अंधेरे में बनी उस सुरंग में बैठे बीस्ट के गुम होते ही उन्होंने दूसरे तरफैन की बात सुनी, और कुछ ही देर बाद वो दोनों आहिस्ता से दबे कदम बाहर निकले, साथ उस छोटे से वजूद को घसीट कर निकाल दिया जिसे वो पहले मारने वाले थे। पर अब उनका इरादा बदल गया था, क्योंकि दूसरी तरफ अहकामात जो बदले थे। एक उसे होश में लाने लगा तो दूसरा काम सर अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा। मामा, मखसूस रग के दबाने पर ही वो कराह कर होश में आया, पर आवाज के गूंजने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। श्श, बीस्ट यही है, उसके लबों पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया। 7 साला सकर हैरत से उन्हें देखने लगा और सारी सूरत हाल को समझने लगा। तब उसके दिमाग पर उसकी माँ का तड़पता हुआ वजूद लहराया। मम्मा, वो चीखने मचलने लगा। खामोश हो जाओ वरना बीस्ट तुम्हें भी मार देगा। वो उसे उठाकर उसके मचलते वजूद को लेकर रिमशा की डेड बॉडी के पास आ गए। ये है तुम्हारी माँ। उसने जिस वजूद के सामने पटक कर मशल रोशन किया और उसकी फैली आंखें जैसे ही अपनी माँ पर गईं, उसकी खौफनाक चीख निकल जाती अगर वो उसका मुंह दबोच कर बिल्कुल बंद न कर देते। बीस्ट ने मारा है, तुम्हारे बाप को भी और तुम्हारी माँ को भी। वो तुम्हारी बहन को ले गया है तुम्हारी माँ से छीन कर, और जब उन्होंने मज़ाहमत की तो ये छुरा उनके पेट में घोंप दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नाजुक से जहन में सूर फूंक रहे थे। वो सामने रिमशा के पेट पर लगे बड़े से छुरे और कटी गर्दन की तरफ इशारा देते बोला। सकर का देखना महाल हो गया। वो नहायत बुरी हालत में मरी पड़ी थी, और वो कोई और नहीं, एक 7 साल के बच्चे की माँ थी, जो जब कोई अपना भी मरता है तो इंसान पर क्या गुजरती है, पर यहाँ तो उसका वाहिद सहारा उसकी माँ ही उसे छीन ली गई थी। इत्तफाक ये कि उसी बीस्ट ने उसके माँ बाप को मारा, जिसके डर से वो पहले ही उसकी मौत की दुआएं मांगते थे। वो छोटा तो इतना भी नहीं था कि ना समझता उसकी माँ की बातें जब वो कहती थी मार देगा बीस्ट, मुझे भी मार देगा। ये भी तो छुपा हुआ नहीं था कि उसकी माँ के पास जिसकी आंखें हैं वो ब्लाइंड ब्यूटी की हैं, और ब्लाइंड ब्यूटी के पास जो आंखें हैं वो उसकी माँ की हैं। ये भी छुपा नहीं था उससे कि इस जहन्नुम में भेजने वाले उन्हें कोई और नहीं बल्कि बीस्ट ही तो था। वो उसके कान में सूर फूंक रहे थे कि उसका बाप उन्हें अपनाने वाला था, पर बीस्ट ने उसे मार दिया और तुम्हारी माँ को मोहब्बत की सज़ा मौत देती। अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है सकर। वो सरगोशियाँ करते उसे घसीट ले गए एक तरफ वापस, और उसी अंधेर सुरंग में जा बैठे। वो उस ताकतवर आदमी के बाजुओं में खामोश साकित बगैर उफ किए सामने देख रहा था। जहाँ एक बच्ची की हिचकियाँ सुनाई दे रही थीं,
اور ایک اندھیرے میں بڑا پھیلا ہوا چوڑے سینے مضبوط کندھوں والا سیاہ سایہ۔ دونوں آدمیوں کا دل خوف سے دھڑکا۔ انہیں خوف تھا سکر نے ذرا سی مزاحمت کی تو وہ دونوں بری موت مارے جائیں گے۔ سکر؟ سعید اب تھکے تھکے اعصاب سے اسے پکارنے لگا پر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی پکار سے سکر کا بال بال کانپ جاتا۔ اب کی بار اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ دفعتاً سعید کو سیڑھیوں کے پاس پڑے لڑکے کا خیال آیا اور وہ ساکت خاموش رہ گیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مارا گیا تھا۔ اس نے تھک کر رمشا کو دیکھا اور نیچے چمکتے مادے کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ مجھے معاف کرنا سکر، میں تم دونوں کو نہیں بچا سکا پر تمہاری بہن کو ضرور دنیا کی خوشیاں دوں گا۔ وہ سوچ کر رمشا کے سینے پر اس کی بیٹی کو ڈال کر اس کے مردہ وجود کو باہوں میں اٹھاتا دونوں کو لے کر وہاں سے نکلا۔ دیکھو وہ تمہارے ماں باپ بہن کا قاتل سکر، بیسٹ نے تمہاری زندگی اجاڑ دی۔ وہ چیختا اپنی بہن کے لیے مزاحمت کرنا چاہتا تھا پر انہوں نے اس کے کانوں میں کہتے آہستہ سے اس کی مخصوص رگ کو دبا کر اس کے سارے حواس درد سے سن کر دیے، اور وہ کمزور مزاحمت کے ساتھ ہی دشت تاریکی میں اترتا چلا گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ نہ وہ بیسٹ کو مار کر اپنی بہن لے سکا، نہ ہی بیسٹ سے اپنے ماں باپ کا بدلہ لے سکا۔ اتنا کمزور تھا وہ کہ یہ دونوں وجود اسے سرنگ میں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ گھسیٹتا جا رہا تھا بغیر اس بیسٹ سے اپنی ماں کا بدلہ لیے، بغیر بہن کو دیکھے۔ وہ محروم رہا تھا اپنی بہن کو ایک نظر دیکھنے سے بھی۔ وہ اپنی ماں کو آخری بار بات بھی نہیں کر سکا۔ وہ اپنے دوست کو موت سے نہیں بچا سکا جو اسے بچاتے خود موت کو گلے لگا بیٹھا تھا۔ یہ سب بیسٹ نے کیا تھا، اتنے لوگوں کو مار دیا، اتنا لہو بہایا اس کے اپنوں کا۔ کیوں؟ صرف اس کی ماں نے اس سے محبت کی تھی اس وجہ سے؟ کیا محبت خود کی جاتی ہے؟ اگر کل اس کی بیٹی کو کسی سے محبت ہو جاتی تو کیا وہ ابھی اس کی بیٹی کی زندگی برباد کرتے، اسے مارتے، اس کے بھائیوں، اس کے باپ اور اس کی ماں کو مارتے؟ ہاں، مار ہی دینا چاہیے کیونکہ یہی تو بیسٹ کا قانون تھا۔ سرنگ سے نکل کر وہ ایک بوچ میں آ گئے۔ سیاہ بوچھاڑ برستے آسمان کے نیچے وہ سیاہی کا ایک حصہ لگ رہے تھے۔ ان چٹانوں کے پیچھے وہ انہیں دکھائی دے رہا تھا جاتے ہوئے، نہ صرف انہیں بلکہ اس کو بھی جس سے اس کی زندگیاں چھین کر وہ حیوان جا رہا تھا۔ ہاں، سعید سکر کو برباد کر کے جا رہا تھا، صرف ایک اس کی ماں کی غلطی کی وجہ سے۔ وہ غلطی جو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ غلطی جو کسی کے اختیار میں نہیں۔ حیوان ہے، ایک برا حیوان جس نے برباد کر دیا اسے۔ شادی کے خواب دکھا کر اسے اپنے پاس رکھا اور ہر طرح کا ظلم کرتا رہا۔ جب شادی کی بات کی اس نے تو بیسٹ نے تحفے کی صورت میں اسے شہزادے کو بھیج دیا، اور شہزادے نے اسے اپنانا چاہا پر وہ کبھی نہیں مانی کیونکہ وہ صرف بیسٹ سے ہی پیار کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی شہزادہ اس پر غصہ کرتا پر اس بیچارے نے آخری دم تک اسے چاہا۔ جب یہ بیسٹ پھر اسے مانگنے آیا تو شہزادے کے انکار پر اسے مار دیا۔ پھر معلوم پڑا کہ وہ شہزادے کے پاس نہیں، یہاں ہے اسکاٹ لینڈ میں، تو یہاں بھی سب کو لہو لہان کر دیا۔ اس کی بیلٹ میں لگتا سفید چمکتا ہوا خنجر چمکا تھا جو اس کی ماں کے پیٹ میں کھونپا ہوا تھا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ گھر ویران پڑا تھا۔ بیسٹ کے قدم اس سے کہیں دور ہوتے چلے گئے اور جا کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ اس کی گود میں وہ بچی تھی جسے بچ بچا کر بارش سے لایا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر رمشا۔ اس نے عارف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی واپسی کا بندوبست کرے اور رمشا کی ڈیڈ باڈی کو خاموشی سے دفنانے کی۔ عارف یہ سن کر سن بیٹھا۔ اس کے حواس جھنجھلا اٹھے کہ رمشا اس کا بیٹا بھی تھا، اسے ملا نہیں سکا کیونکہ کیسٹل ڈسٹرائڈ ہونے والا ہے اور میں وہاں سے بر وقت صرف اس کی بیٹی اور اسے ہی نکال پایا ہوں۔ تم آتے وقت ساتھ درکا کو بھی لانا۔ اس نے احکام دے کر رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا اور گاڑی میں ہیٹر آن کرتے ہوئے اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے بچی کے چیک اپ کو کسی لوکل ہاسپٹل کو ڈھونڈنے لگا۔ ساتھ اپنے ساتھ آئے آدمیوں کو بھی الرٹ کر دیا کہ اس کی گاڑی کو کوئی پیچھا نہ کرے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا تو ساتھ اس ننھی بچی کا بھی۔ سعید نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی ہوڈی کو تھوڑا سا اس کے ننھے چہرے سے ہٹایا۔
गोल मटोल वो सुर्ख गुलाब बंद आंखों वाली नौमौलूद बच्ची का चेहरा सामने था। सकर, उसके दिल में जैसे खंजर खोंप लिया गया जब इस नाम को याद किया। काश मैं तुम्हें बचा पाता सकर। दो अलग राहों में सफ़र करते मुसाफिर अलग ही मंजिल के ख्वाब देख रहे थे। मैं ज़रूर बदला लूँगा उनसे सकर, जिन्होंने तुम लोगों को बर्बाद किया मेरी दुश्मनी में। वो एक अज़म बांधने लगा, पर उससे पहले कोई और अज़म बांध चुका था जिसकी आंखों में अभी तारीकी छाई हुई थी। पर वो जानता था जब ये आंखें खुलेंगी तो सब कुछ बदला हुआ होगा। उसकी ज़िंदगी का मकसद भी उसे मिल चुका होगा। ना सिर्फ अपनी बहन को हासिल करेगा बल्कि वो इंतकाम भी लेगा, हर आंसू के कतरे, खून के कतरे का। ना सिर्फ बीस्ट से बल्कि उसके हर दिल अजीज़ रिश्ते से। ये वही अज़्म था जो आज से पहले कई साल बांधा गया था। एक नई वहशत, एक नई तहरीर, लहू से लिखा गया वो इंतकाम का सफ़र जारी था। क्या हुआ जानू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो उसके लटके हुए चेहरे, प्लेट में घूमते चम्मच को देखकर तशवीश ज़दा सी उसके पास उठकर आई, जबकि मुंह झुकाए बैठा मीकाल अपनी मॉम के सामने शर्मिंदा था, क्योंकि उसने भी तो फातेह के साथ मिलकर फैज़ान को मारा था। नहीं मम्मा, कुछ नहीं, आप टेंशन फ्री रहें प्लीज़, डैड ने बहुत ताकीद की है। उसने फ़ौरन से खुद को संभाल कर अपनी माँ को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने शौहर के जिक्र पर हुरुल ऐन मुस्कुरा दी। कुछ नहीं हुआ, आप खामखा परेशान ना हो मामा, बस इसके कुछ टेस्ट्स अच्छे नहीं हुए, इसीलिए मुंह बनाया हुआ है। फातेह को दोनों माँ बेटे के निराले लाड मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुए तो गुस्सा दबा कर बोला। हूर ने चौंक कर उसे देखा और उसके साथ ही मीकाल ने भी घबराते हुए बड़े भाई को देखा। नहीं मामा, मैं स्कूल में अच्छा हूँ। उसका भीगा लहजा अपनी मामा को यकीन दिलाने वाला था। अरे रोना नहीं मेरा नन्हा शहजादा, मैं जानती हूँ मेरा मीकाल बहुत टैलेंटेड है। वो उसका माथा चूमती हुई बोली और मीकाल की आंखें चमक गईं। यस ना मामा? उसे खुशी से पूछा। फातेह ने बुरी तरह नकल उतारी उसकी, और इत्तफाक से हूट ने मीकाल की नज़रों के ताकुब में देखकर कहकहा लगाया। मामा, डैड को एक मंथ हो रहा है, वो कब आएंगे? आई रियली मिस हिम। उसने फिर उदासी से कहा। यह छुपा हुआ नहीं था किसी से कि यह मासूम सा मीकाल सईद आलिम का लाडला था। वो था ही इतना प्यारा और मासूम। 7 साला फातेह आलिम से छोटा मीकाल आलिम, जो अपनी मासूमियत की वजह से सब में नुमाया होता था। सईद को भी इसीलिए पसंद था कि वो बहुत गोलू मोलू जैसा प्यारा था और सईद से बहुत मोहब्बत करता, बल्कि जताता भी था। जहाँ संडे के दिन फातेह हुरुल ऐन के पास सोता था, वहीं मीकाल सईद के सीने पर सर रखकर। पर अब इन चारों के बीच एक माह के बाद एक नन्ही सी परी भी आने वाली थी, जिसके लिए ना सिर्फ फातेह मीकाल एक्साइटेड थे बल्कि गनी को भी दिल से इंतज़ार था। आप परेशान ना हो, इस मीसने की तो आदत है, जब तक चापलूसी न कर ले तब तक इसका खाना हजम नहीं होता। चलें आप नाश्ता करें, उठें। फातेह अपनी जब्त की हदें फलांग कर चम्मच पटकता हूर के पास आया और उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया। मीकाल ने पानियों भरी आंखों से देखते मुंह बनाया। भाई इतने रूठ क्यों हैं? ये सवाल चुभा उसे, पर जवाब नहीं दिया। उसके डैड के मुताबिक उसका बड़ा भाई दिमाग से खिसका हुआ फितना है, जो चाहता है बस किसी भी तरह उसकी माँ इन दोनों से अलग हो जाए। और रवैया तो मीकाल देख ही रहा था। डैड सच कहते हैं। उसने हाथ की पुश्त से आंखें साफ की। मीकाल माई बेबी। हूड ने उसे ऐसे रोते देख कर तड़प कर पुकारा। मामा कुछ नहीं हुआ, डिनर करें, आपको आराम की ज़रूरत है, प्लीज़ मैं देखता हूँ इस खरगोश को। वो उसके सामने खाना रखता हुआ खुद मीकाल के पास आ बैठा, और ऐन तो चाहती थी दोनों भाइयों में दोस्ती मजबूत हो, क्योंकि उसके फातेह का कोई दोस्त तो नहीं था। वो चाहती थी मीकाल को ही अपना दोस्त बना ले, ताकि कोई तो उसका सीक्रेट शेयरिंग हो, वरना तो जाने कहाँ किन ख्यालों किन बातों में गुम होता था अपने रूम में। क्या हुआ है? उसके आंसू साफ करते फातेह ने मोहब्बत से पूछा। भाई मुझे डर लग रहा है, अगर मॉम को मालूम पड़ गया तो, उसने सरगोशी में कहा, और हुरुल ऐन सरगोशी में बातें करती देखकर मुस्कुराहट दबाती अपना डिनर कर रही थी। वो उन्हें देख देख कर निहाल हो रही थी। वो दोनों उसके शहजादे थे, फातेह, मीकाल, और अब एक माह बाद उसके घर में एक रहमत भी आने वाली थी। उसने हाथ रख कर महसूस किया, आलिम उसे हाथ का छाला बनाकर बैठा होता था। इस हालत में वो तो उसे वॉक करवाना, खिलाना पिलाना, खाने को टेस्ट करना, यहाँ तक कि
चप्पल भी देखता कि कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिससे उसकी बीवी को तकलीफ या बेसुकूनी फील हो। 1 माह पहले वो अपने किसी काम से गया था। थोड़ा वक्त तो जैसे तैसे गुजरा, पर अब हुरुल ऐन का दिल घबरा रहा था। जाने कहाँ रह गया था इतना अरसा दूर, तो इससे पहले कभी भी नहीं रहा था। पूरा 1 मंथ वो उससे बगैर बातचीत किए रहा था। कुछ खैर खबर नहीं, सिर्फ आरिफ के मुंह ही मालूम पड़ती उसकी खैर खैरियत, या सिमी आकर उसे बताती और साथ वक्त गुजारती। यहाँ उसके इस सारे अपने थे। नूर, मीसनी, बुरहान, दाद, सिमी, आरिफ, बल्कि दरका भी उसकी बहुत केयर करती थी। एक नर्स थी जो कि उसके लिए थी। सईद की तमाम हदायत सुनने के बाद कुछ टेस्ट देकर हुरुल ऐन के पास आई थी, क्योंकि सईद जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था। जवेरिया को देखकर हूर को अपनी दोस्त डॉक्टर रिमशा याद आती। कभी तो उसकी याद में आंसू गिर जाते। वो उसे देखने की शदीद ख्वाहिश कर चुकी थी, पर उन सब के बताने के बाद कि वो अब पाकिस्तान में नहीं रहती बल्कि यहाँ से चली गई है, तो वो दिल में सोच कर रह गई। जाने कब वो उससे मिलेगी। वाहिद दोस्त थी उसकी रिमशा। सबका उसके लिए प्यार वैसा ही था, बस कुछ ज़्यादा ही। बच्चों के बाद आलिम तंग दिल हो गया था उसके मामले में, और सितम ये कि उसे वो समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहता था वो एक खुदगर्ज इंसान है। सही अल्फाज में वो मतलब ही है। उसे सिर्फ अपना मतलब होता था। उसकी ऐन उसके पास ही रहे, किसी और को ना सोचे, उसे ही चाहे, और इस चाहत में उसके बच्चे भी शरीक ना हो। इतना तो शिद्दत पसंद हो गया था कि अपने छोटे से बेटों को अपने पास बेड पर सुलाने की बजाय उन्हें दीवार में बुलंद लगे गहवारे में डाल लेता था। फातेह तो एहतजाज बहुत करता था, रोता, चीखता, चिल्लाता, पर मिकाल खामोशी से अपने बाप की रजा में राजी था। तभी तो उसका लाडला था। फातेह ने क्या कुछ नहीं किया था अपने बाप के साथ। जब वो थोड़ा बोलने के लायक हुआ था तो सबसे पहले उसने मॉम बोला था और उससे ही जुड़ी सारी बातें शुरू की थी। ये क्या सईद को जलाने के लिए काफ़ी था, जो ऊपर से उसे डैड या बाबा, पापा कहने के बजाय वो बाप कहने लगा। ये जिसने सुना बुलंद कहे लगाए, बल्कि बुरहान ने तो काफ़ी तंज भी किए दोनों बाप बेटे के रिश्ते पर उस बेचारे की हालत भी सबके सामने थी। जोहान फेरी ने उससे फेरा बनाकर जो पर काट दिए थे कि वो फड़फड़ा कर गिर जाता, और उसकी लेडी बॉस या साइको औरत उसे चुटकियों में उठाकर बेड पर पटक देने वाला हाल था उसका कहना था कि अगर ऐसी ही औलाद रही तो वो जल्द ही इस दुनिया से पर्दा कर जाएगा। मुस्कान ने तो काफ़ी बनाया, इस कदर कि बुरहान हैरान हो गया उसके अल्फाज पर। प्लीज़ स्वामी, अभी मत मरो, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है सफ़ेद कपड़े पहनने की। अब ये तंज था या मोहब्बत, पर मोहब्बत इतनी खतरनाक, वो कानों को हाथ लगा गया। सुहान की बनती तो नहीं थी फातेह से, वो क्यों उसका मालूम तो किसी को भी नहीं था, या यूं कहा जाए कि फातेह ने उन पर कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। उसकी तो तारीम से भी नहीं बनती थी, क्योंकि उसके सामने वो छोटे बच्चे थे। क्या उनसे वो बातें करता? उसकी सोच काफ़ी बड़ी थी, भले वो छोटा था पर सोच बहुत बड़ी रखता था। अपने बाप की तरह ही महदूद रहना चाहता था रिश्तों में। दारिम जोहान की दोस्ती गहरी थी, मिकाल और अब्दुल गनी की। फेरी तो सबकी फड़फड़ाती नानी थी। रहा फातेह, वह बस पत्थरों तक ही महदूद था, या पढ़ना या खामोश रहकर पत्थरों से खेलना, अपनी मॉम को सोचना, यही काम थे। पर ये भी सभी जानते थे, आलिम और फातेह जितने एक दूसरे के मुखालिफ थे उतने ही करीब। ना फातेह दूसरे के मुंह से अपने बाप के लिए कुछ सुन सकता था और ना ही सईद आलिम अपने बेटे के लिए। यह अलग बात थी, उनका झगड़ा सिर्फ हुरुल ऐन पर था। दोनों ही शिद्दत पसंद थे, और सईद का कहना था वो पहले उसकी ज़िंदगी में आई है तो उसकी बीवी है, सिर्फ उसकी ही रहेगी। फातेह का कहना था कि वो उसकी कोख से जन्म लेने वाला उसकी पहली औलाद है और वो उसकी माँ है, इसीलिए उनका रिश्ता काफ़ी गहरा है और इस लिहाज से हुरुल ऐन पर सिर्फ उसका हक है। इस बेमायनी सी तकरार पर काफ़ी झगड़े हो चुके थे इस घर में, और छुप छुप कर वार किए जाते, जैसे फातेह का छिपकली मारकर सईद के शूज़ में डालने या उसके पीने वाले पानी में स्लीपिंग पिल्स भी डाल लेता था। पर नतीजा वो होता कि जो थोड़ा मॉम के पास सोने का वक्त मिलता था वो भी छीन लिया जाता, और वो अपने सख्त घेरे में अपनी बीवी को जकड़े सो जाता। पर अगले ही पल जब फातेह की बारी आती तो वो अपनी माँ से बेतहाशा मोहब्बत करता, उससे खूब प्यार लेता कि सईद के ज़ब्त की हदें ही छूट जाती।
اور وہ بپھر کر اسے ماں سے الگ کر کے حور العین کی نظروں میں غلط ثابت ہو جاتا۔ پھر کتنی دیر وہ ماں کی گود میں پڑا ہوتا اور سیر جتنوں میں مشغول اسے مناتا رہتا۔ آر یو اوکے مام؟ اسے بے وجہ ہی خیالوں میں کھویا ہنستے دیکھ کر فاتح اور میکال ہنستے ہوئے بولے، تمہارے ڈیڈ کی یاد آ گئی؟ وہ ہنس کر بولے۔ میکال کی تو مسکراہٹ گہری ہو گئی، البتہ فاتح کا خون جل بھن گیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے فوراً سے ایک ڈش اس کے سامنے پیش کی۔ حور اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی کھلکھلا اٹھی۔ یہی یاد کر رہی تھی؟ وہ ہنستی ہوئی آنکھیں صاف کر کے ماتھا چومنے لگی۔ آپ کی آنکھیں کیوں بھیگ رہی ہیں؟ وہ تشویش زدہ ہو کر بولا، آنسو صاف کرنے لگا۔ معلوم نہیں، خوشی میں بھی بھیگتی رہتی ہیں۔ وہ ہنس کر بات ٹالنے لگی، پر فاتح کو بیک وقت غصہ آیا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ وہ آنکھیں تو اس کی موم کی تھیں، تو ان کے مطابق کیوں نہیں چلتی؟ لگتا ہے رونے کا بہت ہی شوق تھا ان آنکھوں کو، وہ غصے سے بولا۔ حور العین احساس میں گھری اپنی آنکھوں کو چھو کر رہ گئی۔ میکال کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو جلدی سے ناشتہ کرو اور سیدھا جا کر سو جاؤ، ورنہ میں موم کو بتاؤں گا کہ تم آج ان کے معصوم خاکے کو تہس نہس کر کے آئے ہو بیبی۔ وہ بیبی پر زور دیتا ہوا بولا۔ اس کے بدلے لہجے پر میکال ساکت ہو گیا، پر وہ کیا جانے اپنی موم کے پاس رہنے کے لیے فاتح اس کے باپ سے بھی شاید آگے جانے والا تھا۔ پر بھائی وہ آپ، کیا میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کر مروایا تھا؟ نہیں نا؟ تو چلو اب اچھے بچوں کی طرح ڈنر فنش کرو اور جاؤ سو جاؤ، کل اسکول جانا ہے۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے اس نے بڑی محبت جتائی، جسے دیکھ کر حور خوش ہو گئی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی فاتح اس معصوم کو کس طرح بلیک میل کر رہا ہے اس سے دور رہنے کے لیے۔ اوکے بھائی، وہ منمنا کر رہ گیا، پر اس کی لٹکی شکل سے حور العین اندازہ لگا چکی تھی۔ درکا، اس نے درکا کو بلایا جو کچن میں اپنی نگرانی میں کھانا بناتی تھی جب تک وہ کھا نہ لے۔ یس میم۔ اس کی آواز پر وہ تیزی سے نکل کر حور العین کے پاس پہنچی۔ میں آج اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ سوؤں گی، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو تو یہیں بتاؤ۔ اس کی بات پر درکا پریشان ہو گئی اور فاتح کو دیکھنے لگی، جس کے تیور صاف تھے کہ ابھی اگر اس نے ہاں نہ کیا تو وہ اسے اٹھا کر آسمان سے نیچے پہاڑوں میں پھینکے گا۔ میم پر سر، وہ ہچکچائی، بھلا اسے کیا پرابلم ہو سکتی تھی، اور اس کنڈیشن میں تو سعید نے اسے ذرا بھی مایوس نہ رکھنے کے لیے تاکید کی تھی۔ ان کی فکر مت کرو، اگر انہیں مجھے روکنا ہے تو وہ خود آئیں، وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ درکا مسکرا کر سر ہلاتی فاتح کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ چل نکل بھینس، اس نے اشاروں سے چڑھایا۔ درکا گھورتی لب بھینچ گئی۔ کچھ بھی تھا، وہ اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، اپنے بچے کی طرح اسے پالا تھا، پر ایک ہاتھ میں ہمیشہ رکھا ہوا تھا، جس سے وہ سعید اور درکا کو دشمن ہی تصور کرتا تھا۔ پر یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ دشمن کون اور خیر خواہ کون ہے، کیونکہ آنے والا وقت ایک بڑی آزمائش لانے والا تھا فاتح کے لیے۔ فاتح کو دھڑکا تھا کہیں وہ اپنی موم بھائی سے ہی جدا نہ ہو جائے۔ چلیں؟ حور العین اپنا وجود سنبھال کر اٹھتی ان دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سامنے جہاں ان کی خوبصورت ماں اپنی سرخ و سفید ہاتھ پھیلائے منتظر تھی۔ چلو جانے فاتح، وہ ہنس کر اس کا ہاتھ کسی شہزادے کی طرح چوم کر اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے پیچھے سے سہارا دے کر بڑھا۔ میں؟ حور کا ہاتھ چومنے کے لیے تھامے میکال تذبذب کا شکار تھا۔ چومے یا جھکے؟ اس کی آنکھیں پھیلا کر معصومیت سے پوچھنے پر حور العین اور فاتح کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میں ایسے ہی تو اسے خرگوش نہیں کہتا، فاتح نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتے کہا، اور حور اس کا ماتھا چومتی ہوئی روم کی طرف بڑھی۔ وہ روم میں داخل ہوئے تو پہلی ہی نظر دونوں کی دیوار میں فٹ گہوارے پر پڑی، جہاں دونوں نے بچپن سے سو کر گزارا تھا اور دور سے ہی اپنی ماں کو ترستی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس باپ نے میرے ساتھ تو بہت ظلم کیے ہیں، وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گیا، کیونکہ یہ وقت وہ تھا جہاں اپنی ماں سے بہت محبت کرنی تھی، اور پھر اس کے باپ کو جلانے کے لیے ایک نئی بات ہاتھ لگنے والی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ جان کر کیسے اس کا چہرہ سرخ ہوگا۔ فاتح، تم اپنے ڈیڈ کو باپ کیوں کہتے ہو جانی؟ وہ انہیں سلیپنگ ڈریس تھماتی ہوئی بولی۔ یہ سوال کافی اہم تھا، میکال نے بھی گور کر دیکھا۔
میں ابھی انہیں کیا کیا کہتا ہوں یہ تو معلوم ہی نہیں کسی کو. ہا ہا ہا. بڑا جاندار کہا لگاتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا. موم، بھائی تو ڈیڈ کو باپ نما کریچر کہتے ہیں. میکال نے رازداری سے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی. ہور پہلے حیران ہوئی پھر الجھی. موم، بتانا نہیں وہ مجھے پنش کریں گے. ہور کو منہ کھولتے دیکھ کر میکال نے اپنے لبوں پر چھوٹی سی انگلی رکھی. ہیں، پر باپ نما کریچر کیا ہے؟ اس کے اگلے سوال پر میکال ہونکوں کی طرح شکل بنا کر ماں کو دیکھنے لگا. انگلش کا لفظ ہے نا، چلو میں عالم سے پوچھ لوں گی. وہ خوش ہوئی اور میکال سٹپٹا گیا. اس کی تو عادت تھی سب کچھ بتا دینے کی، پر جب یہ دونوں کو معلوم پڑے گا کتنا ہنگامہ ہوگا. ارے میں بتاتا ہوں نا موم. باپ نما کریچر مطلب باپ کے روپ میں ایک اچھا انسان. اب آپ بس ڈیڈ یا فاتح سے مت پوچھیے گا. وہ التجائیہ بولا. ہیں، سچی یہ مطلب ہے؟ پھر تو میں عالم کو شوہر نما کریچر بولوں گی. وہ اتنے اچھے شوہر جو ہیں. وہ خوشی سے سرخ ہو گئی. میکال کی حالت ٹائٹ ہو گئی. اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی قسمت کے تارے ناچتے ہوئے گھومتے نظر آئے. شوہر نما کریچر؟ ڈیڈ؟ وہ سرگوشی میں بڑبڑاتا ہوا ڈریس اٹھاتا باتھ روم میں جانے لگا. آنکھوں میں تو نمی اتر ہی آئی تھی کہ یہ کیا اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتی. تو کیا موم اب ڈیڈ کو شوہر نما کریچر کہیں گی، وہ بھی میری وجہ سے؟ وہ کھلکھلانا چاہتا تھا پر رونا بھی ساتھ ہی آ رہا تھا. ایک بار پھر وہ دو شارک کے بیچ گھس گیا تھا انجانے میں ہی. پتہ نہیں کب چھوڑے گی مجھے یہ عادت. وہ تھک کر بولا اور کوئی نئی بات سوچنے لگا جس سے بات بھی ختم ہو، شوشا بھی نہ اٹھے، ورنہ انگلش کی دیوانی اس کی ماں اس کے باپ کو کریچر ہی بنا دے گی. اس معاملے میں اس کی ہیلپ صرف ایک ہی کر سکتا تھا اور وہ تھا عبدالغنی، اس کا دوست غنی. وہ جب چینج کر کے باہر نکلا، نظریں سیدھی سامنے اٹھیں جہاں اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیتا فاتح ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا. یہاں آؤ. ہور اس کا معصوم سرخ چہرہ دیکھتی باہیں پھیلا کر اسے بلانے لگی. وہ مسکرا دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے. پر میکال کی نظریں اپنے باپ کی تصویر پر تھیں جو اس کا آئیڈیل مین تھا، ایک پرفیکٹ اچھا انسان. فاتح کے برعکس وہ سعید کے معنی کیا نام سے ہی جیسے انجان تھا. پر جب کسی کے دماغ میں بنا ایک سفید خاکہ ٹوٹ کر بکھرتا سیاہ ریت میں تبدیل ہوتا ہے، اس سے ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. کئی ہستیاں تو تہس نہس ہو جاتی ہیں اور معصومیت سے جنون آتش سر پر سوار ہو جاتا ہے. سعید عالم کی پوری کوشش تھی وہ اپنے بیٹے میکال کو اس سب سے دور رکھے، اپنی ماں کے لیے اسے ایک اچھا سایہ بنائے. پر کہتے ہیں کئی بار سوچا ہوا سچ نہیں ہوتا، اور ہوتا وہی ہے جہاں ہماری سوچ کی دور دور تک پہنچ نہیں ہوتی. عالم کا میکال ایک معصوم انسان کی زندگی گزار سکتا تھا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ میکال ایک معصوم اچھا انسان بنے گا. موم، سسٹر کا کیا نام رکھیں گے؟ میکال تجسس سے بولا. یہ تو تمہارے ڈیڈ بتائیں گے. وہ مسکراتی دونوں کی پیشانی چومتی ہوئی بولی. باپ نہیں، میں رکھوں گا. فاتح غصہ ہو کر بولا. دونوں چونک اٹھے اور اس کی سرخ رنگت ایک نیا ہی موضوع اور بحث سوچتے وہ کھلکھلا اٹھے. فاتح سدھر جاؤ، وہ تمہارے باپ ہیں. ہور سر پر چپت مارتی ہنستی ہوئی بولی. وہ ناک بھویں چڑھا گیا. باپ ہی تو بول رہا ہوں، اس نے کہا اور میکال ہنسا. باپ نہیں، ڈیڈ بولتے ہیں، اس نے تصحیح کی. ہاں وہی ڈیڈ والی مخلوق، اس نے جان چھڑوائی. ہور نے گھورا اپنے شوہر کے لیے اس کی بیزاریت پر اور اب کی بار فاتح کہا لگا اٹھا. کچھ نہیں ہوتا، تم گھبراؤ نہیں. اس نے چشمہ درست کرتے میکال کو ہمت دی جو کریچر والی بات سے سخت گھبرایا ہوا تھا. یار تم نہیں سمجھ رہے، اگر ڈیڈ کو معلوم ہوا کہ میں نے کہا تھا کریچر مینز اچھا انسان اور موم کو انگلش میں نے سکھائی تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے. اگر فاتح کو معلوم ہوا کہ میں نے بتایا ہے موم کو کریچر کا تو وہ بھی غصے والا ناراض ہوگا. ادھر موم کو سچ معلوم ہوگا تو پھر وہ بھی خفا ہوں گی. کیا تم اب میری کنڈیشن سمجھ سکتے ہو؟ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے میں انڈے میں موجود سفیدی ہوں جو یہاں پھسل کر جائے تب بھی دیوار سے ٹکرائے، وہاں جائے تب بھی دیوار سے. وہ اسے سیف رکھنا ہے ایک زرد ٹکی کو. وہ کہہ رہا تھا اور وہ حیرت سے سن رہا تھا کہ وہ انڈے میں کیسے گیا.
तुम पहली फुर्सत से अंडे से निकल आओ। काफी सोच विचार के बाद गनी बोला, और मिकाल जो गौर से सुन रहा था गहरा सांस भर कर रह गया और मोबाइल को सख्ती से थाम लिया, कहीं हाथ से फिसल कर दीवार पर ना चली जाए। क्या सारी बात में तुम्हें यही पॉइंट मिला है उठाने के लिए गनी? उसने चुपते हुए लहजे में पूछा, जिससे गनी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्या तुम्हारे अंडे में घुसना ही जरूरी था मिकाल? कभी फाते को ऐसी बोंगी मिसाल पेश करते तुमने सुना है? उसने बाबर करवाया और मिकाल को एहसास हुआ, साथ ही वो अपना बेसाख्ता कहकहा दबाने लगा। मैं फाते नहीं मिकाल हूँ। मुझसे किसी बात की तवक्को मत रखा करो, ना ही उम्मीद। मैं इन दोनों पर कभी पूरा नहीं उतरूंगा। वो भी बरजस्ता बोला। गनी कहकहा लगा उठा। हम शायद अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहे हैं। वैसे तुम्हें बताऊं, डैड ने मुझे एक मैप दिया है मेक करने के लिए, वही बना रहा हूँ। वो अपने फैले रायते को समेट कर कॉल करना। मैं मुंतजिर रहूँगा तुम्हारी कॉल का। वो चश्मा उतार कर रखता, आंखें मसल कर लैपटॉप को देखने लगा। तुमने अगर बकवास कर ली हो तो फुप्पो को मोबाइल दो। जाने कैसे लोग मान लेते हैं गनी मिकाल की मदद करता है। वो चुपते हुए लहजे में कहता उसे शर्मिंदा करने लगा, पर वो बगैर शर्मिंदा हुए हंस रहा था। लोग वही मानेंगे जो गनी दिखाएगा। तू भी मान ले, गनी के सिवा मिकाल कुछ नहीं, वो बोल रहा था। मिकाल खिलखिलाने लगा। मिकाल सिर्फ आलिम के बगैर कुछ नहीं, बाकी की बोंगी अच्छी मार ली। और मिकाल सिर्फ दोस्ती के बगैर कुछ नहीं, और वह दोस्ती गनी है, मेरा यार, जिसके बगैर मिकाल वाकई कुछ नहीं। वो पहले उसे सताने के लिए इनकारी हुआ था, पर फिर एहसास हुआ कि यही ठीक है, यही सच है जो वो कह रहा था। उधर सुनकर गनी की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। और तुम जानते हो, मिकाल के बगैर गनी कुछ नहीं। अल्लाह नजरे बद से बचाए, यहाँ तो बड़ी मोहब्बतें बांटी जा रही हैं। सिमी डोर नॉक करके दूध का ग्लास थाम कर अंदर दाखिल होती मुस्कुराकर छेड़ने लगी। दूसरी तरफ फुप्पो माँ की आवाज़ सुनकर मिकाल सरशार हो गया। जल्दी फुप्पो माँ को मोबाइल दो, मुझे उनसे बात करनी है, फास्ट। वो ऑर्डर देता जल्दबाजी दिखाने लगा। सिमी हंसती हुई गनी को सवालिया निगाहों से देखती अबरू उचकाने लगी। वो कंधे उचका गया कि आप ही सुन लें अंडे की सफ़ेदी को। ये अभी वही अंडे में पड़ा है, कह रहा है अब कैसे अंडे से निकलूं, मुझे मशवरा चाहिए। उसने हंसते हुए बताया और लैपटॉप साइड पर रखते दूध का ग्लास थाम लिया। ये क्या बात हुई, मेरा मिकाल क्यों अंडे में जाएगा? सिमी ने अपने बेटे को मस्तूई घूरी से नवाजते हुए खुफकी से कहा। मिकाल के दिल में ठंडक पड़ गई। अम्मा, आप इस अंडे से निकले चूजे को छोड़े, मेरी बात सुने, मुझे हेल्प चाहिए। गनी की बात पर दांत पीसते वो कहकर मिनमिनाया। सिमी ने हंसते हुए मोहब्बत से पूछा तो वो इससे सारी बात बताने लगा, जिस पर सिमी की बेसाख्ता हंसी रूम की फिजा में गूंज उठी थी। आप हंस रही हैं अम्मा? वो मुंह बनाकर भराई आवाज़ में बोला। अरे नहीं मेरी जान, मैं बस सोच रही थी कि अब अपनी जान को कैसे बचाऊं। वो बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई बोली। गनी जो हंस रहा था उसे भी आंखें दिखाईं। वो मुंह पर हाथ रख गया और समिया उसे बताने लगी कि आलिम आए तो वो उसे सारा सच बता दे। उससे मज़ीद झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और आलिम तुम्हें मोहब्बत भी देगा। लव यू अम्मा। मिकाल खुशी से चहक उठा समिया के थोड़ा सा समझाने और प्यार देने पर। लव यू टू अम्मा की जान, उसने जवाबन किस करते कहा। वो खिलखिलाया और अल्लाह हाफिज़ कहते सोने की इजाज़त ली। समिया ने अपने भाई के बेटे को दुआओं से नवाजा। जिस तरह उसका भाई उस पर जान छिड़कता था, उसी तरह उसके बेटे भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे कि अम्मा के बगैर मुखातिब भी नहीं करते थे। उनके लहजे में मुखातिब करते वक्त मिठास, मोहब्बत, एहतराम क्या कुछ नहीं होता था। और दूसरी जानिब सिमी भी तो अपने बच्चों पर जान छिड़कती थी। फाते तो था ही उसका जिगर का गोशा, सांसें बसती थी उसमें, पर अब मिकाल जो कि एक मासूम सा बच्चा था, उस पर भी बेतहाशा मोहब्बत आती थी। यूँ कहा जाए कि दोनों ही उसके जान के टुकड़े थे तो गलत नहीं होगा। हुरुल ऐन से ज़्यादा वो उसके बेहद करीब रहे थे। वो तो उनके बाप की बीवी बनकर रहती थी, जो कि एक बहुत ही घर में नोक झोंक बड़ा खूबसूरत एहसास पैदा करती थी आलिम का उसके बेटों के बीच। और वो बार बार शिकायत उसके भाई की सिमी से ही लगाते थे कि संभाल लें अपने भाई को, नहीं तो अम्मा मैं इनको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये फाते होता था जिसका जीना भी सर आलिम मुश्किल किए रखता था। उसके निस्बतन मिकाल सिर्फ एक ही शिकायत करता था कि डैड सिर्फ काम करते हैं, हमें वक्त नहीं देते।
जब तक सिमी आलिम विला में रहती थी, फातेह तरका से काफ़ी हद तक बचा ही रहता था। पर जब समिया प्रेग्नेंट हुई और अब्दुल गनी को जन्म दिया तो आरिफ ने संजीदगी से आलिम के पास जाकर इजाज़त चाही कि अभी वक्त हमारा है, इसीलिए हमें इस वक्त में ही अपना अपना बसेरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल मुश्किलात पैदा हो जाएं। जमाल और कमाल की मिसाल उनके बीच आज भी जिंदा थी। हूरुल ऐन और नूरुल ऐन का वक्त उन्हें याद था। वो ऐसा बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं चाहते थे, बाकी अल्लाह था मालिक, उसका जिसमें भी रज़ा हो। वो अपनी तरफ से अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। फातेह, मिकाल, गनी तीनों बेस्ट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे थे और आरिफ अभी से ही अपने बेटे को टेक्निकल एजुकेशन खुद भी फराहम कर रहा था। आरिफ कोई आम हस्ती नहीं रही थी, एक गुमनाम, बल्कि वो एक साइंटिस्ट बन चुका था और ये पहचान उसे आलिम ने दिलवाई थी। दुनिया उसे साइंटिस्ट आरिफ के नाम से जानती थी। ऐसा नहीं था कि अब आरिफ आलिम के लिए काम नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह निभा रहा था। उसके पास 2 पहचानें थीं जिनसे वो काफ़ी आज़ाद था, बल्कि अपने अंदाज से काम कर रहा था। वो आलिम को उसकी ज़रूरियात के सारे हथियार पहले की तरह ही मुहैया करता था, बल्कि अपने कई तजर्बात उन्हीं से ही शुरू होते थे। बीस्ट का गैंग एक आम गैंग नहीं, वोल्ट गैंग बन चुका था। उनके पास पावर्स थीं, मजबूत थे, बल्कि दिन ब दिन मज़ीद ताकतवर हो रहे थे। अंडरवर्ल्ड में तो वैसे भी बीस्ट के साए से चीखें निकल जाती थीं, पर अब और वक्त बदल गया था। वो ममालिक के बादशाहों को भी चुटकियों में उड़ा लेता था, बल्कि उन्हें इबरतनाक सजाएं देता था। एक मुल्क ऐसा था जहां बीस्ट का एक ज़मीनी खुफिया तहखाना है, जहां अंदर जैसे एक वहशत का शहर आबाद है, और वहां कई उसकी ऐसी सज़ाओं के तरीके ईजाद होते हैं कि दुनिया को मालूम पड़े तो ज़लज़ला ही आ जाए वहशत से। कई एजेंसीज उस खुफिया तय खाने के पीछे हैं, पर वो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा, बल्कि वो सिर्फ फातेह ही फतह कर सकता है बीस्ट के बाद। पर एक और वजूद का इजाफा हो चुका था जिससे फातेह और बीस्ट लाइल्म ही थे। शायद हमेशा रहते, या वो अपनी दहशत से सबके सामने आ जाएगा एक दिन। ये अब खुदा ही जानता था आगे क्या होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी दश्त वहशत थी, जहाँ सुकून की हयाती सिर्फ चंद सेकंड्स ही होती है, फिर वहशत ही वहशत छाई रहती है। और अब उनकी ज़िंदगी में सुकून खुशहाली की हयात जाने कितनी थी, और फिर कौन सी कयामत टूटने वाली थी, इससे वो सब अनजान थे। एक खदशात सब बड़ों के दिल में पल रहे थे कि दश्त वहशत दश्त तबाही में ना बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो कैसी कयामतें बर्पा होंगी, उसको वो सब तसव्वुर नहीं कर सकते थे। कुछ भी हो, इख्तिताम का खौफ जान से बेजान चीज़ को भी हौलाए वहशत ज़दा ही रखता है। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, बिकॉज दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स हाउ यू कैन इंकरेज मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।